السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میرا اعتبار کرنا۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ رامیش، ریما، ریشم اور مشی عمر اخبار کے اوراق پھڑپڑاتے ہوئے صدائے لگا رہا تھا، لے لو لے لو، اس بہانے شوبز کی ساری تتلیوں کے نام لے کر جگر کی گرمی دور کر لو۔ رامیش کچن سے لاؤنج کی طرف آتے ہوئے کہہ رہی تھی، انداز میں شرارت تھی، بیوی او بیوی، کبھی تو اپنے نیک تینت وفا شار سادہ مزاج اور حیادار بھولے بھالے شوہر کو بخش دیا کرو۔ میں تو تمہیں ایک زبردست خبر سنانے کے لیے بلا رہا تھا۔ عمر نے معصومیت اور بھولپن کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہوئے سادگی سے کہا تھا۔ بالکل بالکل، رامیش نے یوں سر ہلایا گویا اس کی بات پر ایمان لے آئی ہو، پھر اخبار پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، تبھی تو فلمی اشتہاروں والا صفحہ کھولا ہوا ہے، وہ تو بس ذرا یوں ہی۔ عمر سر کھجانے لگا۔ اس سے پہلے کہ اگلا جملہ ترتیب دیتا، رامیش نے ٹکڑا لگا دیا، ہاں ہاں یوں ہی ذرا دل پشوری کے لیے، ہے نا؟ جواب میں عمر نے ایک دلسوز آ بھری، یونس بھائی نے صحیح کہا ہے، شیطان کی کترنے ہیں۔ ہائے، رامیش خاک بھی نہیں سمجھی، یہ یونس بھائی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ مطلب ہے کہ کون موصوف ہے؟ میں تو نہیں جانتی، جہاں سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں۔ عمر نے فلسفیانہ انداز میں سر ہلایا، بھئی یہی اپنے بھائی یونس بٹ، ملک کے مشہور اور معروف مزاح نگار۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر یا قائل نہیں کر سکتے وہ آپ کی بیوی ہے، اور ایک عورت جسے آپ 2 منٹ میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے، لیکن آپ کی نہیں، کسی دوسرے شخص کی۔ آخری جملہ خاصے حسرت زدہ انداز میں ادا کیا گیا تھا۔ جواب میں رامیش بے ساختہ ہنس پڑی، عمر کبھی تو اپنی حرکتوں سے باز آ جایا کرو، اور اب ذرا تھوڑی سی ہل جل کر لو، دیکھو تو دوپہر آنے کو ہے، کب جاؤ گے بازار، اور کب سبزی گوشت وغیرہ لاؤ گے؟ شام تک تو بس بچا کچا مال رہ جاتا ہے۔ آئے ہائے، اس نے سستی سے انگڑائی لیتے ہوئے ایزی چیئر پر سر ٹکا دیا، کچھ علاج اس کا بھی اے چارہ گراں ہے کہ نہیں؟ اب کہ اس کا مخاطب کمرے کی چھت تھی۔ اٹھ جاؤ شاباش، اس نے ہلکے سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا چمکا رہا تھا، دھوپ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے بھر کر کھڑکیوں سے پردے سمیٹ دیے تھے۔ کہاں جاتی ہو تم؟ بیٹھو نا ادھر میرے پاس۔ وہ مڑ کر کچن میں جانے کے لیے اس کے قریب سے گزری تو اس نے بازو سے تھام کر روک لیا۔ میں نے کیا کہا ہے ابھی؟ رامیش نے آنکھیں نکالیں، چلا جاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد، پرومس۔ اس نے اس کے گھننے پر فوراً وضاحت کر دی۔ اس کے بچکانہ سے انداز میں گڑبڑانے کی ایکٹنگ کرنے پر رامیش کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ پورے نوسر باز ہو۔ اچھا اس دفعہ یاد سے مچھلی بھی لیتے آنا، شاید 2-4 دنوں میں اماں بھی ساس کا چکر لگے۔ ابا جی کے ہمراہ۔ ابا جی کو فش پومفریٹ بہت اچھے لگتے ہیں، میرے ہاتھ کے بنے ہوئے، اور دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا، بیوی وہ چیز ہے جس سے دیکھا نہیں صرف سونا جا سکتا ہے۔ توبہ ہے، رامیش نے خفگی سے سر جھٹکا۔ اپنی پسند اور مطلب کے اقوال زریں کتنے یاد رہتے ہیں؟ بیوی اور ٹی وی میں ایک واضح فرق ہوتا ہے، ٹی وی کو اپنی مرضی سے بند کیا جا سکتا ہے مگر نہایت مایوسی کے عالم میں معنی خیز توقف کے بعد بولا، مگر بیوی کی بولتی کون بند کرے؟ آخر میں ایک سرد فضا کی نظر کی گئی۔ رامیش مکمل طور پر خفا ہو گئی اور روٹھی روٹھی نگاہ اس پر ڈال کر الگ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہرگز بات نہیں کروں گی۔ وہ منہ پھلا کر کچن میں چلی گئی اور ہانڈی بھوننے لگی۔ حسب توقع 2-4 منٹ بعد ہی وہ صدائے لگاتا ادھر آن وارد ہوا۔ رامیش، ریشم، ریما اور مشی ڈارلنگ۔ وہ کچن کے دروازے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ رامیش بے نیازی سے چمچہ چلاتی رہی۔ چند ثانیے وہ درزیدہ نظروں سے اس کا خفا خفا انداز ملاحظہ کرتا رہا، پھر عین پشت پر آ کر پیچھے سے اس کے گرد بازو ڈال کر سمیٹ لیا۔ یہ بری بات ہے، ہر بات پہ روٹھا نہ کرو۔ اس کے دائیں شانے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر عمر نے برجستگی سے شعر پڑھا تھا، میں کب روٹھی ہوں تم سے، روٹھ سکتی ہوں بھلا؟ اس کی ساری خفگی پل بھر میں جاتی رہی تھی۔ یوں بھی دونوں کی عادت تھی، وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے بات کیے بنا رہ نہیں سکتے تھے، لاڈ پیار میں روٹھتے بھی تھے اور منٹوں میں من بھی جاتے تھے۔ سنجیدہ قسم کی لڑائی تو ان میں کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، اور ناز بھری خفگیاں لمحاتی دورانیے پر مشتمل ہوتی تھیں۔ سو اب بھی رامیش منٹوں سیکنڈوں میں اپنی ناراضگی بھول کر مسکرا دی تھی۔ روٹھا تو شہر خواب کو غارت بھی کر گیا، پھر مسکرا کے تازہ شرارت بھی کر گیا۔ ہلکے سے اس کے گال چھوتے ہوئے وہ آنکھوں میں معنی خیز شرارے بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حجاب سے گلگوں ہوتی چلی گئی، دیکھو کبھی باز آ جایا کرو اپنی حرکتوں سے۔ اس نے جھیپ مٹانے کو اپنا مقصود جملہ دہرایا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی صحیح کی۔ بھلا کیا حرکت کی ہے ہم نے؟ حسن کے حضور کوئی گستاخی کی ہے؟ اپنے ضبط کے بند توڑے ہیں؟ کوئی منمانی تم کرنے کب دیتی ہو؟ شاکی لہجے میں کہتے ہوئے برے برے منہ بناتے ہوئے عمر نے کہا، اچھا پلیز اب دیر نہ کرو، جا کر سودا سرف لے آؤ، تم تیار ہو لو جب تک میں تھیلے وغیرہ نکالتی ہوں۔ وہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
عمر سعادت مندی سے پلٹ گیا تھا۔ یار وہ کپڑے کون سے پہنوں؟ چند ساتھ بعد اس کی پکار کان میں پڑی۔ میں نے پریس کر کے ادھر باتھ روم میں لٹکا دیے ہیں پہلے سے۔ اس نے وہیں سے جواب دیا تھا، تھینکس اے لاٹ۔ اسی طرح پکار کے انداز میں اس نے جواباً کہا تھا، کچھ زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہا ہوں میں آج؟ کسی کام سے وہ کمرے میں آئی تو عمر آئینے کے مقابل کھڑا خود سے ہم کلام تھا۔ لہجہ خاصا فکر مندانہ سا تھا۔ شاید سینگ لگانا بھول گئے ہیں آپ۔ نہایت سادگی کے ساتھ رامش نے اس کا جملہ مکمل کیا تھا۔ وہ متعجب ہو کر اس کی سمت مڑا اور پھر نظر ملنے پر دونوں بے ساختہ ہنس دیے تھے۔ مجھے جن کہہ رہی ہو رامش کی بچی؟ عمر نے اس کے شانوں پر بکھرے بالوں کی لٹیں کھینچتے ہوئے گویا اس کی خبر لی تھی۔ نہیں نہیں، میں بھلا یہ گستاخی کر سکتی ہوں؟ مجھے معاف کر دیجیے عالم پناہ، مجھ سے بھول ہو گئی۔ بھلا گدھے کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ رامش نے یک لخت پینترا بدل کر اسے جن سے گدھا بنا دیا تھا۔ اف، اچھا بھائی سوری نہیں کہتی۔ جوابی کارروائی کے طور پر عمر نے زور سے اس کی زلفیں کھینچ ڈالیں تو وہ در سے بلبلا اٹھی۔ پلیز عمر، یہ بال چھوڑو نہ میرے۔ ہائے اللہ، اپنی باری آتی ہے تو ہائے اوئی کرنا شروع کر دیتی ہو۔ پوری ایموشنل بلیک میلر ہو۔ جانتی ہو نا کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ عمر نے اس کے بال چھوڑ دیے اور مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گیٹ بند کیا۔ لاک لگا کر وہ واپس پلٹ رہی تھی، تبھی ساتھ والے گھر کی چھت پر نظر پڑی۔ وہاں سے ایک رنگین آنچل دروازے سے غڑپ سے اندر داخل ہوتا محسوس ہوا۔ میرا وہم ہے یا واقعی ادھر کوئی ہے؟ وہ ٹھٹک کر سوچنے لگی۔ عرصہ دراز سے ساتھ والا گھر خالی پڑا تھا اور ابھی تک کسی کے آنے کے آثار نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے نئے لوگ آ گئے ہوں، اس نے قیاس لگایا، مگر کب آئے ہوں گے؟ اگر آتے تو پتہ تو چل جاتا تھا۔ ظاہر ہے ساتھ میں سامان وغیرہ ہوتا یا کوئی ہلچل ہنگامہ تو ضرور ہوتا۔ وہ پرخیال انداز میں برابر کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میرا وہمہ ہو۔ بالآخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر کچن میں داخل ہو گئی اور تندہی سے کاموں میں لگ گئی۔ چھٹی والے دن عمر کی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس کے آس پاس رہے، اس لیے وہ تیز رفتاری سے کام نپٹانے بیٹھ جاتی تھی۔ کوئی پتہ نہیں اس کا موڈ بن جائے شام کو باہر جانے کا۔ ہانڈی پکا کر آٹا گوندھ کر اس کے اور اپنے کپڑے بھی پریس کر لیتی ہوں۔ وہ چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے آئندہ کا پروگرام سیٹ کر رہی تھی، تبھی فون کی بیل بجی تھی۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ اس نے ریسیور پٹخا تھا۔ آفس میں نہیں ہے، کسی کام سے گئے ہیں۔ کون سے کام؟ کیا میں نہیں جانتی؟ خبر ہے سارے کرتوتوں کی۔ ابھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے گھر سے روانہ ہوئے اور نکل کھڑے ہوئے۔ گھر میں دل نہیں لگتا، آفس میں ٹکتے نہیں۔ جاتے کہاں ہیں آخر خوب جانتی ہوں۔ وہ دانت کچکچا رہی تھی۔ اس کے آفس سے اطلاع ملنے پر رد عمل کے طور پر اپنا دل چلاتے ہوئے خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ الہی کیسی قسمت دے کر بھیجا تھا مجھے۔ 4 دن بھی راس نہ آئیں مجھے خوشیاں۔ شادی سے پہلے جتنی محبت اور چاہت کرتا تھا، اتنا اب بیزاری اور نروٹھے پن کے مظاہرے کر کے مارتا ہے یہ شخص مجھے۔ راتوں کی نیندیں حرام کر ڈالی ہیں میری۔ کیا پایا میں نے اس محبت کی شادی میں؟ فقط ابتدائی 2-4 ماہ سکھ کے موسم آئے، پھر سسرالی رشتہ داروں نے اسے گھیر لیا اور اب جو اتنے جتن کر کرا کے علیحدہ گھر لیا ہے تو بھی سکون و آرام نہیں۔ بلا چولہے میں جھونکتی ہیں ایسی آسائش جب میاں کا دل ہی پھر چکا ہو اور وہ بیوی کو نظر انداز کر کے پرائی عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہو۔ سنا ہے دفتر میں کوئی نئی حور پری آئی ہے، جانے اس کی زلف گراگیر کے اسیر ہو چکے ہیں یا کسی دوسری چلتر باز کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ طوبہ انگلیاں چٹکھاتی اضطراب کے عالم میں پورے گھر میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ دل میں رہ رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ جانے کہاں ہوں گے، کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہوں گے۔ جب پوچھتی ہوں ٹال جاتے ہیں، الٹا غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر دوسری عورت کے چکر میں ہیں تو صاف صاف بتا دیں۔ یقیناً عورت کا چکر ہے۔ میرے شکوک و شبہات سن کر تلملا اٹھتے ہیں اور بکتے جھکتے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب میں اتنی بھی بھولی نہیں ہوں۔ تھک کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ پرخیال انداز میں سر ہلا رہی تھی، یوں جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہو۔ جی وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہے۔ چین نہیں پڑا تو طوبہ نے دوبارہ اس کے آفس کا نمبر ملا کر پتہ کیا۔ اس بار کسی زنانہ آواز نے اطلاع فراہم کی تھی۔ کچھ بتا کر نہیں گئے؟ اس نے مضطربانہ انداز میں دریافت کیا۔ نہیں، سریلی مدھر آواز نے اطلاع دی۔ کیا آپ جانتی ہیں وہ کس کے ساتھ گئے ہیں؟ کچھ سوچ کر بالآخر اس نے سوال کیا۔ نہیں جی، ہمارا کام آنے جانے والوں کے ساتھ نوٹ کرنا نہیں ہے۔ سریلے لہجے میں نخوت اور تندی سی در آئی تھی۔ طوبہ کھٹک سی گئی۔ اپنی پریشانی میں یہ تو دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ آفس میں موجود یہ خاتون کون ہے؟ آپ یہاں کیا کرتی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کا لہجہ انجانے اندیشوں سے سرسرا رہا تھا۔ انداز میں خود بخود ایک کھچاؤ سا در آیا تھا۔ محترمہ، نہ تو آپ کا تعلق CID برانچ سے ہے اور نہ میں آپ کی نوکر ہوں جو اس قسم کے فضول سوالات کے جواب دوں، سمجھی آپ؟ جلبلا کر جواب دینے کے بعد اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ طوبہ چند لمحے ریسیور ہاتھ میں پکڑے ہکا بکا سنتی رہی،
پھر ایک دم ہوش میں آتے ہی اشتعال اور توہین کے احساس سے لال سرخ ہو گئی۔ آگ بگولا ہوتے ہوئے اس سے زیادہ آواز کے ساتھ فون کریڈل پر پٹخا اور نیچے قالین پر بیٹھ کر دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ کس مقام پر پہنچا دیا اس شخص نے مجھے، اور یہ کتنی بدتمیز ذلیل لڑکی کون تھی جس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ یقیناً وہی ہوگی چلتر باز بازاری عورت۔ تنفر سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے اس نے سوچا، بن سنور کے آ جاتی ہیں دفتر میں پرائے مردوں کو رجھانے کے لیے، جہاں کوئی خوبصورت برسر روزگار مرد ملا جھٹ پھانس لیا۔ اپنا احساس توہین مٹانے کے لیے وہ اس انجانی نادیدہ لڑکی پر غبار نکال رہی تھی۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی، گھر جوں کا تو گندا سندا پڑا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کچھ کرنے کو۔ ویسے بھی دوپہر کو یہاں کھانے والا کون تھا؟ اکیلی وہی تو تھی۔ پہلے پہل تو وہ دوپہر کو آ جایا کرتا تھا کھانے کے ٹائم میں، لیکن اب وہ بھی نہیں آتا تھا۔ اف، جسم کا جوڑ جوڑ ہل رہا ہے۔ تساہل سے کرسی پر بیٹھ کر اس کی پشت پر سر ڈالتے ہوئے وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ نہ جانے آج کل اتنی تھکن کیوں ہونے لگی ہے، وہ نقاہت سے سوچ رہی تھی۔ پھر جیسے خود ہی جواب پا لیا۔ ساری ساری رات بے چینی کے عالم میں آنکھوں میں کاٹنا، بھوک پیاس اڑ جانے کے باعث ہفتوں ڈھنگ سے کھانا نہ کھانا، سارا دن بے کلی اور اضطراب میں گزارنا۔ بھلا جسم اور اعصاب شل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ وہ یوں ہی اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ اف، یہ میں ہوں؟ ملگجا لباس، بکھرے الجھے بال، پیلا بے رونق مرجھایا ہوا چہرہ، ویران آنکھیں، دبلا سراپا۔ یا خدا، یہ میں ہوں جس کے چہرے پر کھلتی سرخیاں شفق کے رنگوں کو مات کر دیا کرتی تھیں، جس کی آنکھوں میں ستاروں کی ساری روشنیاں کوٹ کر بھر دی گئی تھیں، جس کی خوش لباسی اور جدت ترازی کی ساری فیملی میں دھوم تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بتاتا بھی تو نہیں ہے یہ شخص، ایک بار اقرار کر لے، اب میں کیا کروں، کس سے پتہ کراؤں؟ خود دفتر جا کر تو نگرانی کرنے سے رہی، دن میں جانے کتنی آتی ہوں گی دفتر میں، میرے سامنے تو کبھی غلطی سے بھی نہیں مسکرایا، جانے باہر کس کس سے کس طرح ہنس کے مسکرا کے ملتا ہوگا۔ طوبہ کے ذہن میں سرسراتے اندیشوں کے ناگ پھن پھیلائے اس کا قرار اور صبر و ضبط ڈستے جا رہے تھے۔ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی وہ آوازاری کرتی رہی، آنسو بہاتی اپنا دل جلاتی رہی۔ یک لخت بیل کی تیز آواز پورے گھر پر چھائے سناٹے کے تھال میں جیسے سکے کی مانند زوردار آواز کی مانند جاگ گری۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے وال کلاک کی سمت سوچنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جیسے خود سے سوال کیا۔ ان کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی جلدی آ جایا کریں تو بتاشے نہ بانٹوں پورے محلے میں، اس نے جل کر سوچا تھا۔ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے گیٹ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہے، اللہ مالک ہے۔ آخرکار دھڑکتے دل سے طوبہ نے دروازے کا لاک کھول ہی دیا اور پھر سامنے نظر پڑتے ہی دوسرے لمحے وہ بت بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ آپ کون صاحب ہیں؟ اس نے کچھ توقف کے بعد بڑی ہچکچاہٹ کے عالم میں سر تھپا مقابل کی شخصیت جانچتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پہلے نہیں دیکھا آپ کو یہاں میں نے، ساتھ ہی وضاحت بھی کی تھی اس نے، مجھے نوفل رضوی کہتے ہیں اینڈ آئی ایم اے نیو کمر۔ اس نے نیم سنجیدہ اور قدرے دوستانہ سے متبسم لہجے میں جواب دیا تھا۔ او اچھا، اس نے سمجھ لینے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ پھر تو آپ کو ویلکم کہنا چاہیے۔ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو یہاں آئے ہوئے؟ بڑی دلنشین مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے اس نے شیریں مترنم لہجے میں دریافت کیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ۔ میرا دراصل ٹرانسفر ہوا تھا لاہور سے۔ اچھا تو یہ بات ہے، تبھی میں سوچ رہی تھی کہ کسی نئی انٹری کی مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی۔ میں دراصل 25 دن کی لیو پر تھی، جب ہی ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ نوفل نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ایک تفصیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ بریزے کے جدید تراش کے گلابی کلر کے قیمتی لباس میں اس کی گوری شاداب رنگت کھلی پڑ رہی تھی۔ آپ کی تعریف؟ نوفل نے شائستگی سے دریافت کیا۔ مجھے انیتا کہتے ہیں، شوقیہ جاب کرتی ہوں یہاں، حسن انٹرپرائزز کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اپنے باپ کا حوالہ دینا اس نے ضروری خیال کیا تھا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور زیادہ خوشی اس بات کی کہ آپ جیسی دلنشین اور خوش خلق شخصیت کی موجودگی ارد گرد کی فضا کو بہت خوشگوار بنا دے گی۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نوفل اس کے حسن جہاں سوز اور شیریں کلامی کا گرویدہ ہونے کا اعتراف کر گیا تھا۔ کیوں، کیا ہما خان سے مل کر اس خوشگواریت کا احساس نہیں ہوا آپ کو؟ چپ چاپ ان کی باتیں سنتے عمر نے بالآخر سکوت توڑا اور بڑے چپتے ہوئے انداز میں دونوں کو باری باری دیکھتا ہوا نوفل سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، ان سے مل کر بھی بہت خوشی ہوئی تھی، مگر نوفل کچھ سٹپٹا سا گیا تھا۔ وہ یوں بھی عمر کے واضح دو ٹوک اور سیدھے کھدرے انداز سے خائف رہا کرتا تھا۔ مگر وہ شادی شدہ ہیں، ہے نا؟ عمر نے بڑی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا جملہ مکمل کیا تھا۔ نوفل کے چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ انیتا کی پیشانی پر بل پڑتے چلے گئے۔ مسٹر عمر، آپ کو گفتگو کرتے ہوئے مخاطب کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمر نے ابرو اچکا کر اس کی سمت دیکھا اور پھر بڑے سر سے انداز میں بولا، مس انیتا، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اپنی اخلاقیات سکھانے سے معاف ہی رکھا کریں تو بہتر ہوگا۔
نہ جانے آپ کیوں بھول جاتی ہیں بار بار۔ اس کے خوش کاردار لہجے نے انیتا کے اندر بھانپڑ سلگائے تھے۔ وہ خون کے گھونٹ پیتی ہوئی ہونٹ چبانے لگی۔ عمر کا ٹھنڈا سپاٹ اور بے نیاز انداز اس کی انا پر کوڑے کی طرح برستا رہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کے ناقابل برداشت رویے پر تلملاتی، تیش کھاتی رہتی۔ اس سے انتقام لینے، اسے اپنے حسن کے حضور جھکانے اور اپنا دیوانہ بنانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے باندھتی رہتی، مگر ہنوز اس محاذ پر کامیابی کا اعتبار 0% بھی حاصل نہ کر سکی تھی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ یہاں اس آفس میں کام کر رہی تھی اور عمر علی کو جھکانے کے لیے مسلسل ہما سے جوڑ توڑ میں لگی رہتی تھی۔ عمر بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کیبن میں جا چکا تھا۔ نوفل بھی رسمی گفتگو کے بعد ایم ڈی کے بلاوے پر اندر چلا گیا تھا۔ وہ ہما کے ساتھ والی اپنی سیٹ پر آ گئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ میرے سامنے تو بڑے بڑوں کا زہد پانی ہو جاتا ہے۔ اسے اپنا نام بنایا تو میرا نام بھی انیتا نہیں۔ دیکھ لوں گی اس کو۔ وہ غضبناک انداز میں بار بار مٹھیاں بیچ رہی تھی۔ ہما کچھ دیر اس کی مستقل کیفیت نوٹ کرتی، چپ رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، عمر علی کا سینہ مونگے کی چٹان ہے، اس میں تم درار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ جس آہنی حصار میں رہتا ہے اسے توڑنا ممکن نہیں ہے۔ ہما کے انداز میں سراسر استہزاء تھا۔ بہت دیکھے ہیں ایسے پارسا۔ انیتا کا ہر فرض سلگ رہا تھا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہار نامی چیز کا ذائقہ نہیں چکھا۔ کوئی عام سی شے نہیں ہے۔ انیتا حسن عمان کہتے ہیں ہمیں۔ اس کے لہجے میں نخوت، غرور، تکبر اور جانے کیا کیا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب قاتلانہ چمک در آئی تھی۔ ہما نے ایک لہجے کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ بہرحال میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، مطلع کرنا۔ آگے تم بااختیار ہو۔ یہ نوفل رضوی جیسے ادھورے ٹوٹے دل والے تو بے شک ہزاروں تمہاری جیب میں پڑے رہتے ہوں، مگر عمر علی جیسے بندے کو تمہارا مغرور حسن کبھی نہ جیت سکے گا۔ ہما نے بڑے اختصار سے مگر بڑی ہوشیاری سے اس پر حقیقت حال کھول کر رکھ دی تھی۔ دیکھیں گے۔ انیتا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ بے شک تم ٹرائی کر لو، ایک بار، 1000 بار یا 100,000 بار۔ ہما کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ انیتا نے قدرے چونک کر اس کی سمت دیکھا، پھر بڑے جانچنے والے انداز میں استفسار کرنے لگی، تم اتنے کامل یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ آخر کون سا حصار باندھا ہوا ہے اس شخص نے اپنے گرد؟ اب کی بار لہجے میں سنجیدگی در آئی تھی۔ اس کی بیوی کی کشش کا اظہار جسے کوئی عورت نہیں توڑ سکتی۔ 4 سال ہو گئے ہیں اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ وہ اپنی بیوی کے نام کی اس طرح مالا جپتا ہے کہ کتنے ہی لوگ اس سے متاثر ہو کر اپنی بیویوں پر التفات کرنے کا سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ برملا کہتا ہے کہ آج کا کامیاب ترین عمر علی جو کچھ بھی ہے، اس کا سارا کریڈٹ اس کی بیوی کو جاتا ہے۔ وہ صرف چاہتا ہی نہیں ہے اسے، بلکہ نہایت عزت و احترام سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اسے سراہتا ہے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ کبھی زیادہ دیر تک اس کے پاس کسی کو بیٹھنے کا اتفاق ہو تو اس سے بعد میں پوچھنا ضرور کہ کیا اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی کا حوالہ دیا تھا یا نہیں۔ اس ملاقاتی کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا۔ اس میں کیا کمال کی بات ہوئی؟ بڑا غیرت والا بنتا ہے اور ہر آئی گئی سے اپنی بیوی کے فسانے لے بیٹھتا ہے۔ انیتا حسد و رقابت کے سلگتے ہوئے جذبات سے دوچار ہوتے ہوئے تنفر سے بولی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس سینس میں یہ کسی ایسے ویسے انداز میں کسی اجنبی سے اپنی بیوی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سلیقے اور سبھاؤ سے حسب موقع ازدواجی زندگی میں بیوی کے کردار کا موازنہ کرتا ہے۔ تم اسے کیا سمجھتی ہو؟ یہ بڑی اونچی چیز ہے، بڑی آن اور انا رکھتا ہے۔ ہما کو انیتا کے تحقیر امیز تاثرات سخت شوق گزرے تھے۔ جانتی ہوں اچھی طرح موصوف کتنے پانی میں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ انیتا نے ہونٹ چبائے تھے۔ تم کس طرح سے جانتی ہو؟ ہما بے طرح چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ موصوف نے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہے میں نے بھی وہیں سے ماسٹرز کیا تھا۔ ہاں ہمارا ڈپارٹمنٹ مختلف تھا، یہ مجھے بے شک نہ جانتا ہو، مگر میں اس کو اچھی طرح اس زمانے سے جانتی ہوں۔ بڑی پاپولر پرسنالٹی ہوا کرتا تھا، بڑے کارنامے ہیں اس کے کریڈٹ پر۔ اس کے ہر لفظ میں آگ ہی آگ بھری تھی۔ ہما کچھ الجھ سی گئی، قلم روک کر اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، ذرا تفصیل سے بتاؤ، کس قسم کے کارنامے؟ اسے بری طرح تجسس لاحق ہو گیا تھا۔ انیتا کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی پرسرار سی طنزیہ مسکراہٹ اسے معاملے تک پہنچنے کے لیے بے چین کر رہی تھی۔ حیرانی ہو رہی ہے نا؟ آپ کو یقیناً حیرانی ہونا بھی چاہیے کہ جان نہ پہچان اور بڑی خالہ سلام کے مصداق یہ کون موصوفہ آن ٹپکی ہیں۔ دراصل میں آپ کی پڑوسن ہوتی ہوں، یہ دائیں ہاتھ پر گھر ہے ہمارا۔ بڑی مدت سے سوچ رکھا تھا آپ کے یہاں آنے کا، مگر عمر کے بکھیڑے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج میں نے طے کر لیا کہ اکیلے ہی یہ تعارفی چوٹی سر کر لیتی ہوں۔ عمر کے بھروسے پر بیٹھی رہی تو شاید مزید 1 آدھ مہینے کے لیے یہ کام طوالت میں پڑ جائے۔ بس ان حضرات کو شوق ہوتا ہے بیوی کو کسی نہ کسی طرح اپنی مصروفیات میں شریک رکھنے کا۔
ویسے میرا نام رامش ہے۔ ہلکے نیلے کاٹن کے آرام دہ لباس میں دوستانہ تاثرات سے سجا اس کا ہنستا مسکراتا سنہرا گلابی مائل تر و تازہ چہرہ طوبا کے کھنچے کھنچے پسماندہ اعصاب پر ایک خوشگوار سی نوبت بجا گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے طوبا کہتے ہیں۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ گرم جوشی سے تھام کر طوبا اسے اندر لے آئی تھی۔ اس کے ٹھٹھرتے ہوئے اعصاب بترش پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ رامش کے بات کرنے کا سادہ پرخلوص سا شگفتہ انداز اسے بہت بھایا تھا۔ ابھی صفائی کرنے کا پروگرام تھا بس۔ ارد گرد بکھری پڑی بے ترتیب اشیاء نے اسے شرمندگی سے دوچار کر دیا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی عمر بہت ضد کرے شور مچائے تو میرے بھی سارے کام جوں کے توں دھرے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کی خجل سی وضاحت پر رامش نے بڑی سہولت سے اس کو تسلی دی۔ رامش کے ہزار منع کرنے کے باوجود وہ مینگو شیک اور کچھ سنیکس وغیرہ لے آئی تھی۔ چائے اس لیے نہیں بنائی کہ گرمی پہلے ہی غضب کی تھی۔ الیک سلیک اور تعارفی پروگرام کے اختتام پر دونوں پرانے آشناؤں کی طرح بے تکلف بلا تکان گفتگو کر رہی تھیں۔ آپ جناب کی رسمی دیوار گر چکی تھی۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ گزرا ہے طوبا؟ رامش سبز ملگجے سے کپڑوں میں ملبوس ویران نیاسیت زدہ چہرہ لیے مقابل بیٹھی طوبا کو دیکھ کر دل میں مچل اٹھنے والا یہ سوال زیادہ دیر تک اپنے اندر دبا نہ سکی تھی۔ یہی کوئی 1.5 سال۔ اس نے جواب میں بے نیازی اور لاپرواہی برتنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر رامش کی ذہانت اور حساسیت نے انداز میں گھلی عذرتگی اور تلخی کا تاثر بخوبی پا لیا تھا۔ کیسے ہیں تمہارے شوہر تمہارے ساتھ؟ وہ بغور طوبا کا چہرہ جانچ رہی تھی۔ بڑی کھوجتی ہوئی نظریں تھیں اس کی، جیسے ظالم صیاد ہوا کرتا ہے پنجرے میں بند پنچھی کے ساتھ۔ اس کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ بھرائے ہوئے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ رامش حق تک بیٹھی دیکھتی رہ گئی۔ محبت کی شادی تھی ہماری۔ ابلتے ہوئے آنسوؤں کے بیچ ہی وہ شروع ہو گئی، اور خوش قسمتی یہ رہی کہ بعد میں طرفین کے بزرگوں نے بھی اس رشتے پر آمادگی کی مہر ثبت کر دی تھی۔ سب بیگانے اپنے بن گئے تھے۔ وہ جو اپنا تھا وہی اپنا نہ رہا۔ ناک منہ پوچھتے ہوئے شاکی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ رامش کو دلی افسوس ہوا تھا۔ 1000 شکایتیں رہتی ہیں اب انہیں مجھ سے، صورت تک سے بیزار ہیں۔ وہ گویا پھٹی پڑی تھی۔ کس سے کہوں، کس کو سناؤں آخر؟ وہ دل کا غبار نکال رہی تھی۔ میرے علاوہ انہیں زمانے بھر کی عورتوں کی شکلیں اچھی لگتی ہیں۔ میں بھلے مر بھی جاؤں تو ان کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہفتوں بیمار پڑی رہوں، ان کے منہ سے عیادت کا ایک کلمہ نہیں نکلے گا۔ میرے آنسوؤں سے الٹا چڑھ جاتے ہیں۔ پھر شکایت کرتی ہوں تو غضب کے آسمان پر جا چڑھتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں رامش ڈیئر، اگر شادی اسی عذاب کا نام ہے تو خدا سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ارے یہ تو سیدھا جی کا روگ ہے، جنجال وبال جان۔ اس کا انداز بڑا زہریلا تھا۔ نبھانے کی بات ہوتی ہے طوبا، اعتبار اور خلوص شامل نہ ہو تو ہر رشتہ چاہے وہ خونی ہو یا جذباتی بنیادوں پر استوار ہوا ہو، ریت پہ لکھے نام کی طرح حوادث زمانہ کے ایک جھونکے سے اڑ جاتا ہے۔ بہرحال تم دل چھوٹا نہ کرو، اللہ نے چاہا تو تمہارے حالات درست ہو جائیں گے۔ میں تمہارے شوہر سے ملوں گی، بلکہ عمر کو کہوں گی کہ ان سے مل کر انہیں سمجھائے۔ مجھے یقین ہے عمر ضرور ان کو قائل کر لے گا۔ اوکے؟ اس کے کندھے تھپ تھپا کر وہ اسے ریلیکس کر رہی تھی۔ اچھا مجھے اجازت دو، چلتی ہوں، عمر آتا ہی ہوگا، پھر تم سے تفصیل سے بات ہوگی۔ تم آؤ نا ہمارے ہاں اپنے ہسبینڈ کو لے کر۔ ہاں ضرور آؤں گی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ باہر تک آئی تھی۔ تم سے مل کر مجھے بڑا سکون مل گیا ہے۔ میں بھی بڑی مدت سے دل کا درد سنانے کے لیے کوئی مہربان رازدار ہستی تلاش کر رہی تھی۔ تمہیں سب کچھ وضاحت سے بتاؤں گی، اور تم سے مشورہ بھی لوں گی کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو ذہنی طور پر اتنی دیوالیہ ہو چکی ہوں کہ سامنے کی بات بھی سمجھائی نہیں دیتی۔ طوبا نے عذرتگی سے کہا، مجھے یاد دلانا فارغ وقت میں، تمہیں ایک بات بتانا ہے مجھے۔ آفس سے آ کر عمر نے اسے تاکید کی تھی، اور اب جب کہ وہ بیڈ روم میں بستر پر نیم دراز فون پر کسی سے ڈیلنگ کر رہا تھا تو وہ اپنے کام نپٹا کر چائے کے 2 کپ تیار کر کے بیڈ روم میں لے آئی۔ ارے تنویر بھائی کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ ہم تو بڑی معمولی سی چیز ہیں۔ نخرہ؟ نہ نخرہ کس بات کا؟ یقین کیجئے مصروفیت، ہاں بھائی نہایت آفیشیل قسم کی بیزینس رہی، وگرنہ ضرور چکر لگاتا، اور وہ فون پر مصروف تھا۔ دونوں کپ چھوٹی سی ٹرے میں سجائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ واش روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ارے نہیں تنویر بھائی، آپ تو قسم سے ہمیں بھگو کر لگا رہے ہیں۔ عمر کا کلکلاتا انداز کھلے بند کہکے میں بدل گیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے دعوت پکی ٹھہری، اب ہماری میزبانی کے لیے کمر کس لیجئے۔ اسی اثنا میں رامش چینج کر کے تولیے سے چہرہ رگڑتی باہر آ چکی تھی۔ عمر الوداعی کلمات کہہ رہا تھا۔ اوکے پھر تنویر بھائی، آپ سے انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے یہاں کا نیا بندہ بھی یقیناً آپ سے مل چکا ہوگا۔ ہاں نوفل رضوی اپنے کام میں خاصا تیز ہے، گو کہ ذہنی یکسوئی اور تیز رفتاری نہیں ہے اس میں، بہرحال مہارت پوری رکھتا ہے، مایوس نہیں کرے گا آپ کو، کام کا برا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے اس کا کام۔ اوکے تنویر بھائی، خدا حافظ، اینڈ تھینکس اے لاٹ۔
रिसीवर रखने के बाद इसने चाय का कप लबों से लगाया और फिर बुरा सा मुंह बनाया। ज़्यादा गर्म नहीं है। बातों में तुम्हें होश ही कहाँ रहता है। चाय तो ठंडी होना ही थी। वो तुमको कोई बात बताना थी मुझे। अरे हाँ भाई, हमारे ऑफिस में एक नई एंट्री हुई है, नौफल रिजवी। बड़े खासे की चीज़ है। यानी कि शादीशुदा मगर सिनफ नाजुक के पल्लू और निगाह की मायने खेज इशारतों पर नज़र रखने वाला, दिल फेंक टाइप। रामेश ने सर कदरे ऊंचा करते हुए इसकी सिम देखा। नहीं खैर, ये तो नहीं कहा जा सकता। वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, इसके रवैये सरासर फरार की दास्तान सुनाते हैं। फरार मगर किस से? रामेश को हद दर्जा ताज्जुब लाहक हुआ। उमर ने पुरख्याल नज़रों से इसकी सिम देखा, फिर बोला, शायद खुद से, अपने माहौल से, अपनी फैमिली से। लो बताओ, मैं भी एक बात भूल गई। मुझे भी एक बात बताना थी तुम्हें। रामेश ने यक लख्त कुछ याद आ जाने पर खुद पर मलामत भेजते हुए पेशानी पर हाथ मारा। दो एक रोज़ पहले मैं साथ वाली पड़ोसन के यहाँ गई थी। मैरिड है मगर मियाँ बीवी दोनों शिकवा और जवाब शिकवा की तफसीर बने नज़र आते हैं। मियाँ से तो खैर मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता तूबा के अंदाज़ यही बता रहे थे। और पता है उमर, दोनों की मोहब्बत की शादी थी। फ़कत 1.5 साल हुआ है अभी। रामेश के लहजे में इस्तजाब अमेज़ तासुफ था। यार क्या फ़र्क पड़ता है। उमर के अंदाज में रामेश के बरक्स कोई तहियर नुमाया नहीं था। रिश्ते मोहब्बत या नफ़रत की बुनियाद पर नहीं, एतबार की बुनियाद पर जोड़े जाते हैं। अगर ये शामिल ना हो तो लैला मजनू वाला इश्क भी 4 दिन में ठंडा पड़ जाए। मोहब्बत की शादी की नाकामी की असल वजह मेरे नज़दीक ये है कि तरफीन बला के उम्मीद परस्त, खुशगुमान और तवक्कात के मस्बत नताइज के मुतमनी हो जाते हैं। और ये तो असूल फितरत है कि दुख के बीच वहीं जान पकड़ते हैं जहाँ तवक्कात के दरिया ठाठे मारते नजर आते हैं। हम तवक्का रखते हैं इसलिए मायूस भी होते हैं। एवं तो शायद नहीं कहता है, फितना सामानियों की खो न करो, मुख्तसर ये कि आरजू न करो। उम्मीद का सूरज जितना चढ़ता चला जाता है, तालों की ज़मीन इतनी ही तप कर भट्टी बनती जाती है। फिर हमें सिर्फ हकूक़ याद रहते हैं, फ़राइज़ भूलते जाते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा तवक्का और मान हो, वहीं दिल का कांच प्याला हर रोत में ठोकरों पे ही रहता है। किसी से तवक्का लगाते वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दूसरा भी इंसान ही है, फरिश्ता नहीं। इससे भी कोताही हो सकती है, वो भी फरामोश कर सकता है। इसको भी कोई मजबूरी लाहक हो सकती है। वैसे चलेंगे इनके यहाँ किसी दिन, तुम समझाना इसके शोहर को, शायद हम इन लोगों की कोई मदद कर सकें। रामेश के दिल के साफ प्याले में तूबा की कम नसीबी का दुख सियाल की मानद फैल गया था। हाँ ज़रूर, कोई हर्ज नहीं। उमर ने बिला तामुल अपनी अजीज़ अज़जान बीवी की तायद तलब नज़रों के जवाब में कहा था, क्या है इस शख्स में, ऐसा कौन सा पारिस है। देख लेना, एक दिन जीत के छोड़ूंगी इसे। दांत पीसते हुए शोला बार नज़रों से अनीता ने घूरा। उमर की बेअतनाई इसके नस नस में आतिशी सियाल दौड़ा देती थी गोया। हुमा खान इसकी गैस से बेहाल होती कैफियत मुलाहिजा करते हुए बड़े इस्तेज़िया हंसी थी। बेकार है अनीता, कतई नामुमकिन। तुम हार मान लो और नौफल रिजवी जैसे बेदम गुलामों पर ही गुजारा कर लो फिल वक्त। हुमा खान के लहजे में तंज के अंगारे थे। अनीता सुलग ही तो उठी। अंगारों पर ना चलाया तो मेरा नाम नहीं। जिस तरह मुझे कांच पे चलाता है, इसी तरह एक दिन अपने दिल की किश्तियाँ संभालता फिरेगा। खुद पसंदी के भयानक रंगों ने अनीता हसन ओमान के चेहरे का अहाता करके इसे बहुत बेकशिश बना डाला था। बात इतनी सी थी कि एजेंसी के क़याम के 4 कामयाब साल मुकम्मल होने की खुशी में ऑफिस के अमले ने एक 5 स्टार होटल में सालगिरह पार्टी का एहतमाम किया था। अनीता शोला ज्वाला का रूप धार कर आई थी। जिसने देखा इसके मगरूर हुस्न के आगे ढह गया। नौफल रिजवी ने सताइश के बहुत से फिक्रे इस पर निछावर कर दिए, मगर जिसको ये ज़ेबाइश दिखाना थी, इसने एक नज़र भी ना बख्शी थी। रामेश के हमरा बहुत मगन सा अहबाब से मिल रहा था, अपनी बीवी को मिलवा रहा था। बेगम साहिबा जो जान के साथ लगी बैठी हैं, कैसे न तकाफुल अपनाता। एहसास ज़िल्लत को कम करने के लिए कोई ढाल तो चाहिए थी ना। हुमा ने इसके चटकते सुलगते अंदाज को बगौर मुलाहिजा करते हुए सहजिया हंसी से कहा था, तुम्हें तो सलीके से हसद करना भी नहीं आता अनीता। कुछ भी न सीखा ज़िंदगी से तुमने माँ सिवाय अपनी इमारत और शक्ल पर गरूर करने के। बीवी का इतना ही डर होता। आजकल के ज़माने में तो ये इतने शादीशुदा मर्द तुम्हारे गिर्द मक्खियों की तरह ना भिनभिनाते फिरते। नौफल भी तो बीवी को साथ लाया है। हुमा खान ने अपनी आगबत ना अंदेश और सतई सोच रखने वाली कुलीग को आईना दिखाने की सही नाकाम की थी। अरे ये तो तूबा है उमर, आना ज़रा इधर मेरे साथ। तूबा को एक हैंडसम से नक्स से दुरुस्त बंदे के साथ देख कर रामेश बासरत उमर को हमरा लेती इसकी तरफ लपकी थी। तूबा ने भी इसे देख लिया था। इसके ज़माने भर से बेजार और खिंचे खिंचे चेहरे पर खुशगवार से तासुरात बिखर गए। रामेश, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मिल गई। मुझे तो हलक तक बोरियत हो रही थी यहाँ। वो इससे पुरजोश अंदाज में मिली। ये गालबन तूबा ने उमर की तरफ इशारा करते हुए हिचकिचा कर रामेश को देखा। यही है उमर अली मेरे हस्बैंड। और उमर, ये हमारी नई पड़ोसन है तूबा। तुम्हारे हस्बैंड किधर हैं?
اب جو رامش مڑ کر عمر کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے طوبا کے ساتھ کھڑے بندے سے بے تکلفی سے باتیں کرتے پا کر متحیر رہ گئی، اور طوبا بھی کنگ سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ ارے بھائی، یہی تو ہے نوفل رضوی، ہمارے آفس کے نئے بندے۔ اچھا، ارے کمال ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہونے کے باوجود آج ہم اتنے عرصے بعد اتنی دور اجنبی پرتکلف جگہ پر مل رہے ہیں۔ لمحوں میں شناسائی کے مراحل طے ہو گئے تھے۔ مجھے خاصا افسوس ہوا نوفل کو طوبا کے شوہر کے روپ میں دیکھ کر۔ واپسی پر عمر نے اس اتفاقیہ ملاقات پر لب کشائی کی تھی۔ ہاں، مجھے بھی۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا دل پھینک لگتا تو نہیں ہے یہ شخص، تمہاری دوست کا رویہ بھی خاصا کھچا کھچا سا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بدظن، شاکی اور بیزار نظر آ رہے تھے۔ عمر نے تبصرہ کیا۔ ہاں، اور یہ خاصے افسوس کی بات ہے، رامش کی انسان دوست طبیعت پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ چلو کچھ کریں گے اس ضمن میں۔ عمر نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے کسی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ جذباتی معاملات میں اظہار کی شاذ و نادر ہی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ رویے خود بول دیتے ہیں، خود بڑھ کر اپنے ہونے کا احساس دلا جاتے ہیں۔ البتہ ان رویوں کی زبان سمجھنے کے لیے وجدانی تجربے کا وسیع ہونا لازم ہوتا ہے۔ اب اس زمن میں دونوں کتنے تجربے کار تھے، اس کا یقین کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ دونوں کے قلب بری طرح گرد آلود تھے، ایک دوسرے کو خوشی دینے، سکون و طمانینت بخشنے کے روادار نظر نہیں آتے تھے۔ ایک منتقمانہ سی سوچ جس نے جاگ جاگ کر دونوں کو پاگل بنا رکھا تھا، ایک رخ پر بیزاری تھی تو دوسرے پر بلا کی ضد اور انا، کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کے تاثرات دونوں طرف بدرجاتم موجود رہتے تھے۔ نوفل جب سے آیا تھا اپنے بیڈ روم میں بند تھا۔ اس کے چائے پانی کی بابت پوچھنے پر تند و ترش سا جواب آیا تھا، شکریہ، کسی شے کی طلب نہیں، بس آپ اپنی گرامی قدر تشریف لے جائیے یہاں سے، مہربانی، بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ کہہ کر اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیے تھے۔ الفاظ کیا تھے، گویا کسی نے وزنی آتشی پتھر کھینچ مارے تھے۔ کوئی الاؤ سا الاؤ دہک اٹھا تھا اس کے اندر۔ چکراتے دماغ کے ساتھ دروازہ بند کر کے وہ صحن میں نکل آئی تھی۔ جانے کہاں کہاں سے ناآسودگیاں اور محرومیاں کل پر تماچوں کی مانند پڑنے لگی تھیں۔ اس کا سوکھے دھان کی مانند وجود چٹخا جا رہا تھا۔ بھلا دل کے اندر سے جاگی پیاس کا کوئی انت ہوا کرتا ہے؟ اتنا دور تو آسمان بھی نہیں لگتا جتنا اس کٹھور اور شکی بندے کا دل خود سے اربوں میل دور محسوس ہوتا ہے۔ آہ قسمت، صرف قسمت، وہ سلگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ جب سے آئے ہیں اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ باہر چین نہیں پڑا تو وہ بےتاب قدموں سے اندر بڑھی چلی آئی تھی۔ دھیمے لہجے میں واضح طور پر تشویش قسم کی شکایت تھی۔ اس نے آنکھوں سے بازو اٹھا کر سپاٹ نظروں سے اس کے اجاڑ حلیے اور ویران مرجھائے چہرے کی سمت بیزاری سے دیکھا تھا۔ میرا آرام و سکون اتنا ہی ناگوار گزرتا ہے تو انگارے کیوں نہیں بچھا کر رکھتی ہیں بستر پر؟ بلا کی تپش تھی لہجے میں، مجھ سے کیوں خار کھائے بیٹھے ہیں؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ ضبط کرنا دشوار تر ہوتا گیا تو وہ بھی پھٹ پڑی۔ صرف کھانے کا ہی تو پوچھا ہے، تو زہر کیوں نہیں لا دیتی؟ اس نے جیسے خنجر بھالے سے اتار دیے تھے اس کے دل میں۔ اتنی بدگمانی ہے مجھ سے؟ میرے مقابلے میں تو کالا چور بھی زیادہ قابل اعتبار ہوگا یقیناً، نوفل کے دل جلانے والے انداز پر طوبا نے کہا۔ نوفل بری طرح تپ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اعتبار خود بخود نہیں اگ پڑتا، دلایا جاتا ہے محترمہ، بہتر ہوگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بڑا سرد مہر اور خشک انداز تھا اس کا۔ طوبا صدمے سے بے حال ہونے لگی۔ میرا وجود اتنا چبھتا ہے نگاہ میں؟ میرا اعتبار سننے کے لیے آپ کے پاس وقت بھی تو ہو۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ کبھی احساس کیا ہے آپ نے کس طرح کٹتے ہیں میرے شب و روز؟ صبح سے شام کیسے ہوتی ہے میری؟ لامتناہی سناٹے، تنہائی اور ویرانی، کوئی دو گھڑی پاس بیٹھ کر دکھ سکھ سننے والا نہیں۔ اوپر سے آپ صبح کے گئے رات تک لوٹتے ہیں تو میرے حصے کی ساری دلخوش کن گھڑیاں کسی اور کی جھولی میں ڈال کے لوٹے پوٹے جذبوں سے خالی دل کے ہمراہ اندر آتے ہیں۔ شاکی لہجہ نارسائی کے کرب میں بھیگتا چلا گیا تھا۔ دانت عیش نہیں دیتا ہوں باہر، محنت کرتا ہوں آپ ہی کے آرام و آسائش کے لیے، آپ کے سکھ کے لیے۔ نوفل کا لہجہ چٹک چٹک گیا تھا۔ صبح سے شام تک سر کھپا کر آؤ تو یہاں بیوی کا دفتر شکایت کھل جاتا ہے۔ اب میرے پاس فالتو بھیجا تو نہیں ہے جو سارا دن کی مارا ماری کے بعد تمہاری بک بک سنتا رہوں؟ نوفل کے بے رحم بیزار کن تیور اسے اندر تک کاٹتے چلے گئے تھے۔ اپنی اہانت پر ایک لمحے کو دم بخود ہی رہ گئی تھی، پھر جیسے اس کے اندر کا غبار لاوے کی مانند ابل پڑا۔ ہاں ہاں، میرے لیے وقت آپ کے پاس کیوں ہونے لگا؟ بھلا اس کے لیے آپ کو زہرہ جبینوں کی کوئی کمی ہے؟ ایک چھوڑ ہزار مل جائیں گی۔ اپنی نقص سے درست پرسنالٹی کو کیش کرانے کے لیے تو سارے ہنر جانتے ہیں۔ سارا دن نازنینوں کے نخرے اٹھا کے اور پرستش کروا کے تھکن تو ضرور ہو جایا کرتی ہے انسان کو۔ اس نے گویا زہر کی پوٹلی کا منہ کھول ڈالا تھا۔ وہ تو یوں چٹخا جیسے کسی نے تیزاب گرا دیا ہو جسم پر۔ بند کرو اپنی الزام تراشی بد فطرت عورت۔ لہجہ بلا کا غضبناک تھا، انداز میں وحشیانہ سی غراہٹ در آئی تھی۔ طوبا ایک لمحے کو بالکل سراسیمہ سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے اندر کی کوئی بات شیئر کی جا سکے۔
اپنی کمظرفی سے خود اپنا نصیبہ پھوڑا ہے تم نے۔ ماں سوائے حسد و رقابت اور شکوک و شبہات سے پل تعمیر کرنے کے اور کیا خوبی ہے تم میں؟ تم جیسی عورتیں اس لیے ساری عمر سر پکڑ کر روتی ہیں اگلے پچھلوں کو، جب دیکھو ایک سی اجاڑ سوگ نما کیفیت میں ڈوبی خود سے بیگانہ۔ آخر کس بات کا ماتم کرتی رہتی ہو ہر وقت؟ کون سے پچھتاووں کے ناک ڈستے ہیں تمہیں؟ اگر دل خوش نہیں ہے، نہیں ملنا ہے مجھ سے، تو واپسی کی ہر راہ تمہارے لیے کھلی ہے، میری طرف سے قطعاً کوئی پابندی نہیں۔ میں جبر کا قائل تو کبھی بھی نہیں رہا۔ اگر مظلومیت کا ڈرامہ رچانے کی آڑ میں میرے ضبط کا امتحان مقصود ہے تو ایسے کھیل تماشے بضد شوق اپنے گھر جا کر دکھا سکتی ہو۔ میرا چین سکون برباد مت کرو، بہت برداشت کیا ہے میں نے، اب مزید کوئی توقع مت رکھو۔ وہ تو جیسے بن بادل بری طرح برس پڑا تھا اس پر، رنج و ملال نے اس کے جسم کی ساری قوتیں منتشر کر کے رکھ ڈالی تھیں۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ اسے اپنے چہار اطراف سمندروں کی سی پیاسی لہریں سر پٹکتی محسوس ہوئیں، دل کے اندر سے اٹھتا دھواں آنکھوں کے راستے پانی بن کر بہنے لگا۔ نوفل آپ اس حد تک مجھ سے متنفر ہو جائیں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کون ہے وہ جو ان لفظوں کے پیچھے جھانک رہی ہے، جس کا عکس آپ کے دل میں روشن ہے؟ کیا بہت حسین ہے وہ؟ بہت خیال رکھتی ہے آپ کا؟ اس کے آنکھوں کے چمکتے موتی عجیب طرح سے نوفل کو جھنجھلاہٹ اور خوف میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ تم اچھی طرح میری جاسوسیاں کروا لو، خود ہی پتہ چل جائے گا تمہیں۔ وہ زچ ہو کر دانت پیستے ہوئے دھاڑا تھا۔ انسان میں لاکھ برائیاں ہوں تو ہوں، مگر خود غرضی، تنگ ظرفی اور جاہ پرستی نہ ہو کہ یہ برائیاں ہوں تو انسان جو معاشرتی حیوان ہے، حیوانیت کے بھی نچلے سے نچلے درجے کو چھو آتا ہے۔ کیا تمہیں سب کچھ اپنے لیے چاہیے، صرف اور صرف اپنے لیے، اپنے دل، اپنے جذبات اور اپنے جسمانی و روحانی سکھ کے لیے تم دوسروں کی ہری بھری کھیتیاں اجاڑ ڈالو گی؟ نہیں انیتا، کچھ تو اپنے ضمیر کی آواز پر دھیان کر لو، دل کو تھوڑا سا بڑا کر کے اپنی ذات کی بلند و بالا دیواروں سے پرے کی دنیا پر ایک نظر ڈالو، بہت روشنی بھر جائے گی تمہارے تاریک دل میں۔ عقل و فہم سے عاری حیوان بھی بانٹ کر کھانے کا ہنر جانتا ہے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ ہما خان کے دھیمے سمجھانے والے انداز میں بلا کی رنجیدگی، افسوس اور ملامت تھی۔ انیتا نے سر یوں جھٹکا جیسے اس کی باتوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہا ہو۔ مائی ڈیئر، سب کچھ دل کے ساتھ ہی ہے، اور یہ چلتا ہے اپنی مرضی سے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ پسند آ جانے والی چیز کو حاصل کر لیں، ہم کیوں تشنا رہیں؟ دل مانے صبر و ضبط کرنا بیچارے قسم کے لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے، جن کے ہاتھ اور ساتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور میرے پاس بہت کچھ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہوں میں۔ اس کے لہجے میں غرور و تکبر کروٹیں لے رہا تھا۔ ہما خان نے زچ ہو جانے والے انداز میں بے بسی سے اسے دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم اپنے ارادے بلکہ ناپاک عزائم سے باز نہیں آؤ گی؟ پیچھے ہٹ جانے والوں میں سے تو ہم ہیں ہی نہیں جانے من۔ انیتا ہنس پڑی تھی، سرکش مغرورانہ ہنسی، گویا طے ہے کہ عمر علی کا بسا بسایا گھر اجاڑ کر ہی دم لوگی۔ ہما خان کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ تم اس کی مسز کو اس کے ماضی کے رنگین قصے سنا کر متنفر کرو گی؟ صرف بتاؤں گی نہیں بلکہ نمک مرچ لگا کے پوری آرائش و زیبائش کے ساتھ اس کے حضور پیش کروں گی کہ بڑی چیز ہوا کرتے تھے موصوب اپنے وقتوں میں، اور پھر بہت کچھ وصول کر چکے ہیں صنف نازک سے ان کی زندگی میں آنے سے پہلے۔ دیکھنا تو صحیح، یہ جو بیوی کی عظمتوں کے مینار بلند کرنے بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کا آسمان کو چھوتا غرور خاک میں نہ ملایا تو کہنا۔ اس کی نس نس میں زہر دوڑ رہا تھا، آنکھوں میں ناگن کی سی چمک در آئی تھی، چہرہ بلا کا بے رحم اور پتھریلا ہو گیا تھا۔ ہما خان نے تعصف آمیز انداز میں اس کو سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا، آج تو میرا نوفل کے ساتھ پی سی میں ڈنر کا پروگرام ہے، جلدی گھر پہنچنا ہے۔ انیتا کو اپنی نئی مصروفیت یاد آ گئی تھی۔ کم از کم ریزروڈ مردوں کا پیچھا تو چھوڑ دیا کرو۔ ہما خان کے اندر الاؤ سا بھڑک اٹھا تھا۔ وہ ہنس پڑی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کر اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے مسکرائی۔ ارے میری جان، مہم سر کرنے کا اصل لطف تو ایسے ہی مردوں کے ساتھ آتا ہے، ایسے کاٹ کے الو، بے دام غلام ٹائپ عاشقوں کے ساتھ کھیلنے کا اپنا ہی ایک چارم ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق بناؤ بگاڑو، کبھی ہمدردی کا ایندھن اور کبھی طنز کا نمک چھڑک کر ان کی بیویوں سے متنفر کرو، ان کی ازدواجی زندگی میں بھونچال لاؤ، جو مرضی کرو۔ انیتا ہنستی چلی گئی تھی، زہریلی بدصورت ہنسی۔ رامیش، ریما، ریشم اور مشی، عمر کی دہائی پر وہ کچن سے ڈرائنگ روم کی سمت پرواز کر گئی اور وہاں بیٹھے نوفل اور طوبہ کی سمت شاکی انداز میں دکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھا آپ نے موصوف کس خوبصورتی سے یاد کا عمل دہرا کر دل بشوری کرتے رہتے ہیں۔ عمر نے خاصا برا سا منہ بنا کر حاضرین کو دیکھا تھا۔ صاحبوں کچھ انصاف کیجیے، بھلا یہ تو پیار کے نام ہے، لاڈ بھرے اختصار کے نام ہے، لو جی کر لو گل۔ پھر بھی شکوہ ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو پھر تو ہم بھی تو دلدار نہیں۔ اس نے نہایت اطمینان کے عالم میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے سارا الزام رامیش کے سر ڈال دیا۔ شیروں کی مار مت مارا کیجیے جناب عمر علی، رامیش نے تنبیہ کی۔ اچھا، عمر نے بڑی شریر نظروں سے اسے دیکھا، تو کیا پیار کی مار سہ سکو گی؟ وہ ٹرائی کروں؟
اف اللہ جی وہ گلنار ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں نوفل بھائی، جو کہیں سے ذرا معقولیت جھلکتی ہو ان موصوف کی شخصیت میں، آپ کی سنجیدہ طبع کا اثر بھی نہیں لیا انہوں نے۔ رامش نے شکایت لگائی۔ شکر کرو کہ ان کا اثر نہیں لیا، وگرنہ تمہاری پچھلی ساری محنتوں پر پانی پھر جاتا۔ عمر نے معنی خیز انداز میں نوفل کی طرف دیکھا تھا، جو قدرے خجل سا ہو کر سامنے پڑے میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ طوبہ کا چہرہ ایک لہجے کو پھیکا پڑ گیا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ رامش نے نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں حاضرین پر باری باری نگاہ ڈالی، پھر کندھے اچکا کر بات بدلنے کے لیے عمر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا مذاق کے علاوہ عمر اٹھو نا، تم میرے ساتھ ٹیبل لگوا دو، میں آتی ہوں رامش۔ طوبہ عمر سے پہلے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں نہیں بھائی، آپ دونوں ہمارے مہمان ہیں، آپ کے اعزاز میں ہی تو یہ کھانا دیا جا رہا ہے، تم بیٹھو طوبہ۔ عمر اب تو شرم کر لو۔ رامش نے ذرا خفگی سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ آئے ہائے، کسل مندی سے انگڑائی لیتا وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے اٹھ کے چل دیا تھا۔ دیکھ رہے ہو بھائی، اس سے اندازہ لگا لو کتنے لکی ہو تم۔ چلتے چلتے رک کر اس نے نوفل سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ نوفل میگزین سے سر اٹھا کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ قسمت تو صرف لائے عمل نافذ کرتی ہے، خوشی اس کے ساتھ مشروط نہیں ہوا کرتی۔ رامش نے نوفل کے جواب پر چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے بڑی گہری بات کی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر طوبہ نے دونوں کی باہمی وابستگی کا انوکھا ہی منظر دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی پلیٹ سے بچوں کی طرح شرارت کرتے ہوئے کھا رہے تھے، اور ان کا انداز بے تکلفانہ اتنا فطری اور جاذب نظر تھا کہ یقین کرنا محال لگ رہا تھا۔ کم از کم طوبہ کو تو یہ کوئی جادوئی منظر ہی لگا۔ عرصہ گزرا وہ اور نوفل ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھول چکے تھے۔ ایسی یکانگت اور ربط ہی کہاں رہا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا ہر عمل اس قدر ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور مربوط تھا کہ طوبہ انگشت بدناں بیٹھی اپنی پلیٹ پر توجہ دینے کے بجائے انہی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ آہ نصیبوں والی ہو جو تمہیں ایسا مزاج آشنا مرد مل گیا۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ یہاں تو بے یقینی ہی بے یقینی ہے، میری لاکھ یقین دہانیاں ایک طرف اور اس کی بے رحمی اور صفاقی کے مظاہرے ایک طرف۔ دل ہے کہ کسی فقیر کا خالی کشکول بن کر رہ گیا ہے، جہاں سے رابی کے سکے گر کر ہی نہیں دیتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میری طرح آپ کو بھی رامش کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آیا ہوگا۔ کھانے کے بعد عمر نے نہایت جی جان سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں ہم خیال بنانے کی صحیح کی۔ ارے نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ نوفل فوراً شانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ دیکھو، رامش نے ایک نگاہ تفاخر ڈال کر عمر کو چڑھایا۔ لوگوں نے احتجاج کی خاطر اٹھائے ہاتھ۔ اس نے کہا، لو فیصلہ منظور ہو گیا۔ جواب میں عمر نے نہایت برجستگی سے شعر پڑھا تھا، ایک بے ساختہ قہقہ پڑا تھا۔ زبردست بھائی زبردست، مجھے کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ رامش خفا ہو گئی۔ ارے نہیں بھابھی، میں تو شعر پر داد دے رہا تھا۔ نوفل نے دھیمے سے مسکرا کر گویا اس کی تسلی کرائی تھی۔ دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ عمر شرارت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ رامش نے مصنوعی غصے سے گھورا تو فوراً سر کھجا کر بولا، حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، حسن بڑھتا ہے مسکرایا کرو۔ اف عمر تم۔ طوبہ اور نوفل کے ساتھ رامش کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اچھا اب تم یوں کرو کہ ایک منٹ، اس سے پہلے میری ایک درخواست سن لو۔ عمر نے بعجلت بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ چلو کہہ دو۔ رامش نے فراخ دلانہ اجازت دی۔ عمر کچھ دیر بعد سوچ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا برجستہ گویا ہوا، ناراض نہ ہونا میری درخواست پہ ہرگز، چائے کے لیے آج تو اصرار نہ کرنا۔ اور بے ساختہ کہہ کے ارد گرد کی فضا میں بھج اٹھے تھے۔ تمہارا کیا علاج کروں عمر؟ رامش عاجز آ گئی تھی۔ چلیں بھابھی معاف کر دیجئے۔ نوفل بڑے عرصے بعد کھل کر ہنسا تھا۔ طوبہ نے خاصی حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ اس کی خوشگوار ہنسی کتنی نامانوس سی لگ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں کو وہ تو ترس ہی گئی تھی۔ بھلا چائے کا میں تمہیں کب کہنے لگی تھی؟ وہ تو میں خود بنانے جا رہی ہوں۔ نوفل بھائی اور طوبہ میوزک بہت شوق سے سنتے ہیں، کوئی اچھا سا ریکارڈ لگا دو، لطف رہے گا۔ تمہارے مسخرے پن کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرنے کے بعد رامش نے سر جھٹکا اور لطیف سی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی اٹھ کر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ ساتھ میں طوبہ بھی آ گئی تھی۔ عمر تو اس کے حکم کی تعمیل میں شرافت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بڑا روب ہے بھابھی کا۔ نوفل نے اپنے کلیگ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا چھیڑخانی کا آغاز کیا تھا۔ بظاہر لگتے تو نہیں ہو اتنے بیبے اور تابعدار، بڑی بڑی ناز پرور اور ناز افری ہستیوں کے دل جناب کے قدموں تلے روندے جاتے ہیں، اور جناب کے قدموں کی دھول کو بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ نوفل کے شرارتی انداز میں بڑی لطیف سی معنویت تھی۔ اس کا اشارہ انیتا کی طرف تھا۔ جواب میں کیسٹ پلیئر میں کیسٹ سیٹ کرتا عمر دھیرے سے مسکرا دیا۔ بندے بندے کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خاطر، جن کی ہنسی اور سکون کے واسطے آپ 7 سمندر عبور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ انسان ہر ایک پر نہیں کھلتا، ہر ایک کے سپرد اپنی قیمتی ذات، اپنی انا، اپنا تفاخر اور اپنی مرضی نہیں کرتا۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک نگاہ کی طلب میں اپنے من کا سودا کر لینا بار نہیں گزرتا۔ آواز مناسب کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نوفل کے مقابل آن بیٹھا، جو دم بخود سا اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ میرے دوست، زندگی بھر یوں ہی مجھ سے پیار کرنا،
میں تجھے دغا نہ دوں گا، میرا اعتبار کرنا۔ ریکارڈ بج رہا تھا۔ نوفل ایک دم بڑے زور سے چونکا۔ میرے دوست، زندگی بھر یوں ہی مجھ سے پیار کرنا۔ عمر بھی گلوکار کے ساتھ ساتھ گا رہا تھا، بڑے جذب سے اور مگن ہو کر۔ تم اپنی ازدواجی زندگی سے اتنے مطمئن کیسے ہو عمر؟ میری معلومات کے مطابق تو خاصا عرصہ گزر چکا ہے تمہاری شادی کو۔ نوفل بالآخر اپنے اندر مچلتا سوال لبوں پر لے ہی آیا۔ اس کے سوالیہ انداز میں بڑی الجھن اور تحیر نمایاں تھا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، ایک گہری نظر نوفل کے اندرونی خلفشار کے خماس چہرے پر ڈالی اور پھر صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے گویا ہوا، نوفل، سادہ دلی اور سچائی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو بہت سے اندیشوں، پچھتاووں اور شرمساریوں سے بچاتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے ہمراہ اس کائنات کی ہر شے بہت پرکشش اور حسین لگتی ہے۔ وہ میری دوست بھی ہے اور درد آشنا بھی ہے۔ اسی نے مجھ پہ یہ انکشاف کیا کہ زندگی میں کسی انسان کی تلاش میں نکلو تو دوست مت تلاش کرو، درد آشنا تلاش کرو۔ دوست تو بہت مل جاتے ہیں، درد آشنا نہیں ملتے، جو آپ کے اندر تک اتر کر آپ کے دکھوں کے کنکر چن سکیں، جو سکھ کی برساتوں میں پہاڑ جتنے ظرف کے ساتھ آپ کے ہمراہ بھیگیں۔ وہ اندر تک اتر جانے کا فن جانتی ہے، میرے مزاج کے ہر موسم سے آگاہ ہے، کب میں اداس ہوتا ہوں، کب مجھے جذباتی تسکین درکار ہوتی ہے، کن لمحات میں اس کی خفگی کی ہر ادا ہنس کے سہ سکتا ہوں، اور کس وقت میرے غضبناک موڈ کو مد نظر رکھ کر اسے چپ رہنا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب طور اتوار جانتی ہے۔ مجھ سے بات منوانے کا ہنر بھی آتا ہے اور میری بات کا مان بڑھانا بھی۔ اور زندگی تو یہی ہے نوفل، کہ زندگی کے ساتھی کے ساتھ زمانے کے سرد و گرم ہنس کے سہیں۔ ایک بوجھل طویل سانس ارد گرد کی خاموش فضا کے حوالے کرتے ہوئے نوفل نے بڑی گہری نظروں سے عمر کا چہرہ جانچا تھا۔ وہاں کتنا سکون، کتنی سادگی اور سرشاری تحریر تھی۔ توبہ توبہ یار، کدھر ہو؟ تیار ہو گئی ہو کیا؟ وہ دیوار کے پاس نیچے جھانکتی اسے پکار رہی تھی۔ بس ابھی آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہاتھ میں بیگ پکڑے، کی رنگ ہاتھ میں جھلاتے ہوئے ہلکے گلابی اور سفید پرنٹ کے چیک کے شلوار سوٹ میں اپنے گیٹ سے برآمد ہوئی۔ اتنے میں رامش اپنی وائٹ سوزوکی نکال چکی تھی۔ عمر صبح نوفل کے ساتھ گیا تھا۔ رامش اور توبہ کا آج شاپنگ کا پروگرام رات کو طے ہو چکا تھا۔ کافی ساری چیزیں لینا تھیں۔ دونوں اطمینان سے ادھر ادھر پھر رہی تھیں کہ دوپہر کا کھانا بنانے کا جھنجھٹ تو تھا نہیں، دونوں کے میاؤں نے شام کو ہی لوٹنا تھا۔ وہی اب تک تو ٹھیک تھا کہ بھوک جاگ اٹھی ہے، چلو لنچ کرتے ہیں کہیں۔ جب 2:30 بج گئے تو رامش نے بھوک بھوک کا شور مچا دیا۔ توبہ کے برگر اور کوک لینے کے آئیڈیا کو مسترد کرتے ہوئے اس نے اس سمیت چائنیز ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ ایک گوشے میں ٹیبل منتخب کر کے چکن کارن سوپ اور چائنیز رائس کا آرڈر دینے کے بعد دونوں ہوٹل کے حال کا جائزہ لیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ تم نے اتنی شرافت سے مینیو کارڈ میرے حوالے کر دیا، جو ہوتا نا عمر تو یہی ہنگامہ ہو جاتا اچھا خاصا۔ رامش شگفتگی سے مسکرائی تھی۔ کیوں؟ توبہ نے جوابی مسکراہٹ سمیت اس کی سمت دیکھا تھا۔ ہمارے درمیان ہمیشہ انتخاب کے لیے جھگڑا رہتا ہے۔ میری پسند کی ہوئی ڈشز اس کو پسند نہیں آتی۔ آخر میں وہ اپنی باری میں مینیو کارڈ اوپر سے نیچے تک دیکھ کر نہایت مایوسی کے عالم میں سر ہلا کر کہے گا، بھائی جو چیز مجھے پسند ہے وہ تو اس لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی طرف سے آرڈر نہیں دے رہا، تمہارا جو جی چاہے منگوا لو، ہم بھی دل رکھنے کو 4 دانے چکھ لیں گے، پہلے کون سا ہماری مرضی چلی ہے کبھی۔ رامش نے بڑے کھلکھلاتے ہوئے خوشگوار انداز میں عمر کی نقل اتاری تھی۔ قسم سے بہت تنگ کرتا ہے، میں تو اس کے ہمراہ شاپنگ پر نکلتے ہوئے گھبراتی ہوں، ارد گرد کا خیال کیے بغیر ہر شاپ پر اس بندے نے میرا ناک میں دم کرنا ہوتا ہے، بالکل بچوں کی طرح ستاتا ہے مجھے۔ رامش کے لہجے میں عمر کے لیے بڑے نرم ریشم سے جذبے مہکنے لگے تھے۔ توبہ نے نہایت حسرت اور یاسیت کے ساتھ اس کی محبتوں کے احساس سے سجے کھلے چہرے کی سمت دیکھا۔ جو سچ پوچھو توبہ، تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہر مرد کے اندر ایک بچہ ہمک رہا ہوتا ہے، وہ عورت کے روپ میں ممتا تلاش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی عورت ماں کی طرح کھلی باہوں سے اسے اس کے 1000 عیوب سمیت شفقت سے آغوش میں لے لے۔ مرد کو جیتنا ہے نا، تو پھر اس کی ضرورت بن جاؤ، اس طرح کہ اسے اس کی زندگی میں آتی جاتی سانسوں کی طرح آپ کی ذات کی حقیقت بن جائے۔ یاد رکھو، جو عورت اپنے مرد کی بیساکھی بن جاتی ہے، مرد اس کے بغیر پھر 2 قدم بھی تنہا چلنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ مرد کی ضرورت کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ توبہ کو اچنبھا سا ہوا، اسے رامش کی باتیں اچھی تو لگ رہی تھیں، مگر انہیں قابل عمل کیسے بنایا جائے، اس سلسلے میں وہ گم و گم میں تھی۔ شاید تمہیں یہ باتیں افسانوی لگیں، لیکن توبہ یقین کرو، میں نے عملاً ایسا کر کے عمر کو جیتا ہے۔ عمر علی جس کا نام ہے وہ بڑا پتھریلا قلعہ تھا، مگر آج وہ سر تپا میری دسترس میں ہے۔ میں نے اسے ہر طرح سے آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ مجھے اس پر اتنا یقین ہے کہ وہ اگر سمندر پار چلا جائے اور برسوں نہ لوٹے، پھر بھی میں یہاں بیٹھی اتنے ہی مان گیان سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ رامش کے لہجے میں بولتا فخر و ناز اتنا پر یقین تھا کہ توبہ فی الوقت دنگ سی اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتی رہ گئی۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔
اس لیے طوبہ ڈیئر کہ میں نے ہمیشہ سے اپنا نقطہ نظریہ رکھا ہے کہ دیار دل میں ہر شخص کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ دل کے معاملات میں مقابلہ بازی اور محاذ آرائی نہیں چلتی۔ یہاں ہر شخص اپنا ایک مقام رکھتا ہے، کوئی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جب مقابلہ ہی نہیں ہے تو پھر موازنہ کاہے کو کرنا؟ عمر کسی لڑکی کو ہنس کر دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تان و تشنیع پر اتر آؤں۔ میرا اور اس لڑکی کا بھلا کیا مقابلہ؟ مجھے یقین ہے عمر کہیں بھی چلا جائے اسے رامش جیسی لڑکی یا لڑکیاں تو شاید مل جائیں گی، مگر رامش نہیں ملے گی، کیونکہ میں ہوں۔ جو کچھ میں عمر کو دے سکتی ہوں وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے وثوق اور یقین سے ایک جذب میں بولتی ہوئی رامش کی ساری کیفیات جیسے وہی کی طرح طوبہ کے دل میں اتر گئی تھیں۔ رامش رکی نہیں تھی، لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانے کا کام جاری رکھا۔ دیکھو بھئی، اگر میرا خاوند خدا نخواستہ میرا نہیں بنتا ہے تو اس میں قسمت کا سارا دوش نہیں ہوگا۔ مرد کو تدبر اور تحمل سے جیتا جاتا ہے۔ بے صبری اور زود رنجی بنے بنائے کھیل بگاڑ دیا کرتی ہے، مگر وہ ایسا کرے کس طرح؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے کونیاں ٹیبل پر ٹکا کر طوبہ نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا تھا، یہ بھی تو بتاؤ نا، اس کی دم ساز، ہمساز اور درد آشنا بن کر، اپنی مہربان فطرت، نرم روی اور قبولیت کے اظہار کرتے رویے سے۔ مرد کی سنو، جہاں تک سناتا ہے سنو، اس کے سارے دن کی اچھی بری ہر طرح کی کہانیاں سنتے جاؤ۔ جب عادت پڑ جائے گی تو وہ بے خیالی اور روانی میں اپنی خفیہ سرگرمیاں بھی بغیر سنسر کے سنانا شروع کر دے گا۔ اس طرح غیر محسوس طریقے سے تم اسے اصلاح کر کے اسے اپنی مرضی کے مزاج میں ڈھال سکتی ہو۔ مرد جاسوسیاں کرنے سے ہاتھ نہیں آیا کرتے، تم لاکھ پہرے بٹھاؤ، حدود و قیود قائم کرو۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو 10,000 پابندیاں توڑ کر بھی ضرور کریں گے۔ تم کہاں تک نگرانیاں کرتی پھرو گی؟ اور کیا اسے بہتر نہیں کہ ان کے دل میں بھڑکتی دہکتی جذبوں کی اس لو کو ہی ختم کر دیا جائے جو تعلقات کی ایسی خفیہ وارداتوں کی طرف راغب کرتی ہے؟ اگر اپنا بنانا ہی ہے تو ظاہری نہیں جذباتی پابندیوں کا حصار باندھو۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ پوری تندہی سے کھانے کے ساتھ انصاف بھی کر رہی تھی۔ طوبہ نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے یوں ہی گردن موڑ کر سرسری طور پر اپنے بائیں جانب دیکھا، اور پھر نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس کی ساکت کیفیت دیکھ کر رامش استجابیہ پوچھنے لگی۔ پھر جواب نہ ملنے پر اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں بائیں طرف دیکھا، اور جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے تحاشا روپ سروپ آرائش و زیبائش کے مراحل سے گزر کر حسن خود بخود دعاچھا ہو گیا تھا۔ اس کا بے اختیار دل چاہا کہ یہ جلوے من مندر کے دیوتا کی نظر کی داد بھی حاصل کر لیں۔ سو بڑے ناز پرور قدموں سے نوفل کو 2 منٹ رکنے کا کہہ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ مگن سے انداز میں فائلوں پر جھکا ہوا تھا، فراخ پیشانی پر سیاہ گھنے بالوں کا گچھا بڑے اسٹائلش سے انداز میں گویا جمع ہوا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں نقص سے درست اس کا بھرپور کثرتی جسم صنف نازک کے لیے جیسے ایک چیلنج بنا ہوا تھا۔ اس کی مغرور بے تاثر آنکھیں فائلوں پر مرکوز تھیں۔ سر سے پیر تک لوہے کا بنا ہوا ہے یہ شخص۔ انیتا نے عجیب رنجیدگی اور غم و غصے کے جذبات سے مغلوب ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ دلکش ہے، نظر کو بھاتا ہے، مگر یہ کوئی واحد تو نہیں ہے نا دنیا میں، پھر دل کیوں اس پر آتا ہے؟ ہزاروں مرد خوبصورت ہوا کرتے ہیں، کوئی ایسا یکتا تو نہیں ہے یہ، پھر بھی میرے اندر تک رسائی حاصل کیوں کر گیا؟ کیا شے ہے اس میں کہ میں اپنی عزت نفس اس کے قدموں تلے رکھنے پر خود کو مجبور پاتی ہوں؟ کتنا بے بس بنا دیا ہے اس نے مجھے۔ انیتا کو اپنی ہی مغلوب کیفیت پر تاؤ آ رہا تھا۔ عمر نے کھٹکے پر چونک کر سر اٹھایا، اور پھر شعلہ جوالا بنی انیتا کو دیکھ کر غیر محسوس طریقے سے اس کی پیشانی پر بل پڑتے چلے گئے۔ بھویں اچکا کر ایک چٹتی نظر اس پر ڈال کر وہ دوبارہ اپنے کام میں منہمک ہو گیا تھا۔ اس کی آمد سے یوں غافل جیسے ابھی کام کرتے کرتے مکھی کان کے پاس سے اڑا دی۔ انیتا کے انگ انگ میں شرارے ناچنے لگے۔ کتنی حسین ہوں میں، اس کی بیوی تو میرے جلتے ہوئے حسن کے الاؤ کے مقابلے میں ایک چنگاری بھی نہیں ہے۔ ایسا کیا ہے اس کی بیوی میں جو عمر علی نام کے دبنگ دلکش بندے کی بھوری پتھریلی چٹان ایسی آنکھوں میں اس کے لیے روشن جذبوں کے سمندر ابل پڑتے ہیں؟ اس دن فنکشن میں عمر کے رامش کے ساتھ وارفتہ رویے دنوں تک انیتا کو انگاروں پر جلاتے رہے تھے۔ بڑا سہانا موسم ہو رہا ہے باہر، آپ ایسے دلکش قیامت خیز سمے کمرے میں گھسے بیٹھے ہیں، کیا اچھا ہو جو ہمارے ساتھ مل کر عمر حسن فطرت کا نظارہ کریں، ہمارا دل بھی ٹھہر جائے گا۔ وہ بڑی ادا سے محظور کن لب و لہجے میں کہتی ہوئی مسکرا کر ٹیبل کے کنارے جھکی تھی۔ عمر نے سر اٹھا کر پرتپش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مجسم قیامت بنی ہوئی تھی۔ عمر نے نظریں جھکا لی۔ مس انیتا حسن اوان، آپ کے یہاں تو منو سلوا اترتا ہے، میں ٹھہرا مزدور پیشہ انسان، اس دنیا کا باسی جہاں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ برائے کرم اپنی عنایات انہی تک محدود رکھا کیجیے جو انہیں سہار سکیں۔ مجھ سے آپ کو کیا ملے گا؟ عمر علی جیسا عام سا بندہ آپ کی ان اداؤں کا کیا خراج دے سکے گا؟ بلکہ میں تو کم فہم اتنا ہوں
کہ ان اشارتوں کے معنی بھی شاید ٹھیک سے نہ سمجھ پاؤں گا۔ بظاہر اس کا لہجہ خاصا ملائم تھا، مگر آنکھوں میں پوشیدہ بلا کا استہزاء، تحقیر اور چبھن نے جیسے انیتا کے ہیرے کی طرح جگر مگر کرتے، لشکارے مارتے قیمتی قیامت خیز وجود کو آسمان سے زمین پر لا پٹخا تھا۔ الفاظ تھے کہ انگارے سماعتوں کو راکھ بناتے چلے گئے تھے۔ اپنی حد میں رہو عمر علی، نچلا ہونٹ شدت غیظ سے کاٹتی ہوئی وہ بھوکی شیرنی کی طرح گھرائی تھی۔ عمر علی کے چہرے سے غیظ و غضب جھانکنے لگی۔ "ناؤ یو مے گو پلیز"۔ عمر نے بمشکل تمام اپنے اندر ابلتے غصے کے طوفان پر ضبط کے بندھن باندھے تھے۔ "دیکھ لوں گی تم کو بہت اچھی طرح عمر علی، گر میرے نہیں بن سکتے تو کسی اور قابل بھی نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ مذاق نہیں ہے، تمہاری مورتی کو اس وقت سے دل میں بسائے چپ چاپ پوج رہی ہوں۔ جب پہلی بار یونیورسٹی میں کیفیٹیریا میں پہلی بار تم سے ٹاکرا ہوا تھا، تم اپنے گروپ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ تمہاری وہ گمبھیر دلکش ہنسی، وہ مسکراتا بشاش چہرہ اور سب سے بڑھ کر کشادہ شرارتی شفاف بھوری آنکھیں، آن کی آن میں انیتا حسن عوان کی ذات کا سارا غرور اور نخوت بہا لے گئی تھی۔ اتنے برسوں سے دل کے مبت میں سجے ہو اور میں کتنی مجبور و بے بس ہوں کہ تمہیں ہٹا کر کسی اور مورتی کو آویزہ کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتی۔ دھڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ غصے اور طیش کے عالم میں پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس کا ریشہ ریشہ انجانے سے الاؤ میں دہک رہا تھا۔ انتقام کی بے بسی اور حسد و رقابت کی آگ میں اس کا وجود سوکھی لکڑی کی طرح چٹخ رہا تھا۔ "آؤ بھائی، کہاں دیر لگا دی، میں کب سے منتظر ہوں"۔ مگر ہوا کیا؟ چہرے پر برہمی کی لالی چہ معنی دارد۔ فرنٹ ڈور کھولتا ہوا نوفل اس کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلے دے کر بھونچکا سا رہ گیا تھا۔ انیتا کی کیفیت چھوٹ کھائی ناگن کی سی ہو رہی تھی۔ "کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، اور اگر کچھ غلط بھی ہے تو ہم ٹھیک کر دینے کی صلاحیتوں سے سر سے پیر تک مالا مال ہیں، ہم کر دیں گے ٹھیک"۔ اس کی طرف رخ کر کے وہ ایک بڑے عجیب سے پرسرار سے ناز بھرے انداز میں مسکرائی تھی۔ نوفل کچھ الجھ سا گیا تھا اس کے ظاہری تاثرات سے۔ "آج چائنیز میں لنچ کرتے ہیں، کیا خیال ہے"۔ لمحوں میں وہ اپنی پرانی بشاش کھلکھلاتی ناز آفرین جون میں لوٹ آئی تھی۔ "جو حکم سرکار کا"۔ نوفل اس کی رضا پر راضی تھا۔ یوں ہی انیتا کی کسی شوق سی بات کے جواب میں ولہانہ اسے تکتے ہوئے نوفل کی نظر اپنے دائیں جانب پڑی تھی۔ جیسے ایک لمحے کو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ بے تحاشا خفت نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ دائیں طرف کی ٹیبل پر طوبہ اور رامش بیٹھی ہوئی تھیں اور دونوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ نوفل کو جیسے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے محسوس ہوئے۔ چور سا ہو کر نظر واپس موڑتے ہوئے وہ جب ذہنی خلجان کا شکار ہو رہا تھا۔ درزیدہ نگاہوں سے چند ساتھ بعد نوفل نے دھیرے سے گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ طوبہ کے چہرے پر غضبناک طوفان کے تمام آثار ہوئیدہ تھے۔ جواب میں رامش اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بل دینے کے ساتھ ہی رامش اور طوبہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نوفل کے اعصاب پر گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ ان دونوں کے ادھر آنے پر وہ یہی سوچنے لگا کیا اقدام کرنا ہوگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھتی دکھائی دیں۔ نوفل کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر کے باہر نکل گئیں۔ نوفل طویل سانس لے کر انیتا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو بڑی دیر سے اسے کوئی داستان زلیخا سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اگلا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ نوفل سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، خصوصاً رامش کی نظروں سے اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، ایک حجاب تو تھا جو اب اٹھ چکا تھا۔ پھر یکا یک نوفل نے ایک فیصلہ کر لیا۔ گھر جا کر کس طرح طوبہ کے آسمان کو چھوتے غم و غصے سے نپٹنا ہے، وہ اس کے لیے سوچ چکا تھا۔ "آئیے پلیز، تشریف لائیے"۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے رامش بڑی جانتی ہوئی معتجب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلکے انگوری رنگ کی قیمتی ساڑی میں لپٹا اس کا ہوش ربا سراپا یقیناً توبہ شکن تھا۔ "آئی ایم سوری میم، مجھے آپ کا چہرہ دیکھا ہوا سا تو لگ رہا ہے، لیکن باوجود کوشش کے پہچان نہیں پا رہی"۔ رامش در حقیقت بہت الجھن سی محسوس کر رہی تھی۔ جواب میں وہ عجیب تمسخر اور رعونت سے مسکرائی تھی۔ "مجھے انیتا حسن عوان کہتے ہیں۔ کیا آپ کے باوفا اور نیک شاذ شوہر نے نہیں بتایا میرے متعلق"؟ اس بار حقیقتاً رامش نے الجھن اور استفسار کے سے انداز میں ٹھٹک کر بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ "آپ عمر کی کولیگ ہیں، چلیں یہ تو معلوم ہو گیا۔ مجھ سے بطور خاص کیوں ملنا چاہ رہی تھیں"۔ آداب میزبانی نبھاتے ہوئے چائے اور دیگر لوازمات کے ہمراہ وہ واپس لوٹی اور نئے سرے سے سلسلہ کلام جوڑا۔ "میں آپ کی سادہ دلی اور معصومیت کو خراج تحسین پیش کرنے آئی تھی"۔ انیتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پرتمکنت انداز میں مسکرائی تھی۔ "کیا مطلب"؟ رامش بری طرح چونک پڑی۔ "عمر علی میرے کلاس فیلو رہے ہیں، یونیورسٹی کا ساتھ ہے، بڑی اچھی طرح جانتی ہوں میں ان کو"۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک انداز سے اپنے بال تھپ تھپائے۔ "اچھا، پھر کیا مسز عمر علی؟ مجھے بہرحال آپ کے ساتھ تو ہمدردی ہے۔ اچھا تو نہیں لگ رہا آپ کے دل کی ہستی بستی دنیا اجاڑنا"۔ مگر چہرے پر غم و اندوہ اور تعصب کے تاثرات سجائے ایک لمحے کو وہ رکی تھی۔
خدا نہ خواستہ۔ رامش نے دہل کر دھڑ دھڑ کرتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا دہشتناک انکشاف کرنے لگی تھی یہ سجی بنی حسین و جمیل عورت، رنگین تتلی۔ موصوف شروع سے ہی بڑے رنگین مزاج رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی ہر شوخ تتلی کے رنگ چرانے کو مشتاق رہتے تھے، خصوصاً سوشیالوجی کی لیلا، اکنامکس کی سدرا اور انگلش کی روبینہ کے ساتھ چلائے گئے افیئرز کا مدتوں تذکرہ رہا۔ یونیورسٹی کے باہر بھی کتنے ہی معصوم دلوں سے کھیلے ہیں۔ کہا جاتا تھا فراڈ تو بڑے بڑوں نے کیے ہیں، مگر اس فیلڈ میں عمر علی جیسا گھاک اور جہاندیدہ شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہیں یا بس یہی کہنا تھا؟ انیتا کے کافی دیر تک خاموش لب رہنے پر رامش نے کمرے کا سکوت توڑا۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بے تاثر تھا۔ اس بار الجھنے کی باری انیتا کی تھی۔ اس کے لیے رامش کے سرد و سپاٹ تاثرات بڑے حیران کن تھے۔ عمر علی کے ماضی سے میں بہت اچھی طرح واقف تھی، کچھ شادی سے پہلے اور کچھ شادی کے بعد۔ خود عمر نے کبھی مجھ سے اپنا ماضی نہیں چھپایا۔ اعتبار و اعتماد تو تب لٹتا ہے جب کوئی بے خبری میں آپ کے پہلو میں انگارے رکھ دے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں؟ ولیمے والے دن مجھے مبارکباد دینے کے لیے اسٹیج پر آنے والوں میں ایک نازک سی لڑکی بھی شامل تھی۔ وہ عمر کی کوئی دور کی کزن تھی۔ مجھے مبارکباد دیتے ہوئے اس نے ایک حسرت زدہ نظر میرے برابر بیٹھے عمر پر ڈالی اور پھر میرا بغور جائزہ لیتے ہوئے عجیب دلگیر انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بالآخر قرۂ فعل آپ کے نام نکل آیا، لیکن یاد رکھیے گا کبھی یہ عمر علی میرا ہوا کرتا تھا۔ جواب میں نے بڑے سکون سے مسکرا کر کہا تھا، ہوا کرتا تھا، ہے تو نہیں ہے نا؟ میں تھا پر یقین رکھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آج عمر علی میرا ہے بلا شرکت غیرے۔ اور وہ میرا جواب سن کر ہکا بکا میری شکل دیکھتی رہ گئی تھی، اور یہی بات آج بھی میں کہتی ہوں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اب بھی وہ ایسا ہے تو اچانک ہی انیتا نے ترپ کی چال چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رامش نے ایک ثانیے کو اس کا چہرہ جانچ کر گویا اس کی بات کا وزن ناپا، پھر لاپرواہی سے سر جھٹک کر گویا ہوئی، ہم دونوں کے درمیان جس قسم کا اعتبار پرخلوص تعلق ہے، اس لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے سائے، لمس، نگاہ اور لہجے کی زبان سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کا فرض کیا ہوا؟ اگر واقعی سچ ہوتا تو ضرور پتہ چل گیا ہوتا۔ بھلا عمر علی کے دل کا محور و مرکز بدلے اور رامش کو خبر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتبار سا اعتبار تھا۔ انیتا کے کثیف علائشوں میں لتھڑے منتقمانہ جذبات جیسے شرم کے مارے کہیں منہ چھپانے لگے تھے۔ فرض کریں کوئی آپ کو ایسا ممکن ہونے کی یقین دہانی کرا دے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ انیتا نے ایک آخری کوشش کی تھی، تو بھی میں پہلے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کرنا پسند کروں گی اور پھر طریقے سے عمر سے تحقیق کروں گی کہ ضروری نہیں جو کچھ آنکھ دیکھ رہی ہو وہ سچ ہی ہو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ انیتا اچانک ہی کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ رامش اسے رکتی وہ گیٹ عبور کر چکی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اتنی دور سے کیا اسی بات کے لیے آئی تھی اور پھر آندھی طوفان کے مانند نکل بھی گئی؟ آخر کس لیے آئی تھی؟ گیٹ بند کرتے ہوئے رامش متجب سی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس کا ذہن بہت سی الجھی بکھری سوچوں کی امہ جگہ بن گیا تھا۔ کتنی ہی دیر کچن میں کھٹر پٹر کرتے ہوئے وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، کوئی سرا تلاش کرتی رہی، اور پھر اچانک جیسے ایک دھماکہ سا ہوا، اسے بالآخر سرا مل گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اپنے ماتھے کو دائیں انگلی سے بجاتے وہ سوچ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ لڑکی یہاں اس سے ملنے کیوں آئی تھی۔ آرٹس کونسل میں بہت زبردست قسم کا شو ہو رہا ہے نصرت فتح علی خان کا، شام 6 بجے شروع ہوگا۔ کیا خیال ہے آفس کے بعد ادھر نہ چلیں؟ غالباً 3 گھنٹے کا پروگرام ہے، وہیں سے نکل کر ڈنر کر لیں گے باہر، تھوڑا گھوم پھر بھی لیں گے۔ نوفل اور عمر کے مابین اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ اس دن آفس میں فارغ وقت میں نوفل نے بڑے فریش سے موڈ میں عمر کے کمرے میں داخل ہو کر اطلاع کے ساتھ ساتھ تجویز پیش کی تھی۔ آج تو مشکل ہے یار، عمر نے کچھ سوچ کر معذرت کر لی۔ رامش کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، شاید اس کا موڈ نہ بنے جانے کا۔ انہیں لے جانے کے لیے کہہ بھی کب رہا ہوں، ہم دونوں چلتے ہیں۔ نہیں بھائی، مجھے اس کے بغیر باہر کسی قسم کی تفریح کرنا اچھا نہیں لگتا، اس کے بغیر مجھے کہیں مزہ نہیں آتا، پھر اس قسم کا زبردست پروگرام اس کے بغیر انجوائے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمر کے سچائی سے لبریز لہجے میں اتنا یقین اور رامش کے لیے احترام آمیز محبت تھی کہ نوفل دیکھتا رہ گیا۔ بھائی شادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ بیوی کی بنائی ہوئی پابندیوں کی بیڑی پہن لے؟ کچھ ساتھ بعد نوفل نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات اور پسند ناپسند کا خیال رکھنا بیڑی پہننے کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ مجھے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی گھومتے ہوئے ہوٹلنگ کرنے اور شامیں گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ میرا جب دل گھبراتا ہے تو میں رامش کو لے کر باہر نکل جایا کرتا ہوں، پھر اس سے خوب باتیں کرتا ہوں، اپنا اندر کھولتا چلا جاتا ہوں۔ وہ میری بامعنی اور لایعنی سب باتیں خاموشی سے سنتی رہتی ہے، پھر جب میں چپ ہوتا ہوں تو اپنے شبنمی لہجے میں بڑے ٹھنڈے میٹھے انداز میں مجھے سمجھاتی ہے، تجویز دیتی ہے، مشورہ دیتی ہے، اور میں خود بخود پرسکون ہوتا جاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بیوی بہت سے معاملات کے بارے میں کوئی سوجھ بوجھ نہیں رکھتی،
وہ مسئلہ تو حل نہیں کر سکے گی، مگر جب آپ اسے اپنا مسئلہ کہہ سنائیں گے تو اس سے ایک تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، دوسرا جذباتی غبار نکل جائے گا، تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آپ خود کوئی مناسب حل نکالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نوفل عمر کے لمبے چوڑے پیرائے پر ٹوٹے ہوئے انداز میں مسکرایا تھا۔ تم ایسی باتیں کر سکتے ہو عمر کہ تمہیں واقعی تمہارے مزاج سے میل کھاتا بااعتبار اور سراپا خلوص ساتھی ملا ہے، لیکن ہر شخص ہماری طرح خوش قسمت نہیں ہوا کرتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے عمر اطمینان سے بولا، دراصل ہم لوگوں نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ میاں باہر سے کمائی کر کے لائے، عیش و آرام فراہم کرے، اور بیوی گھر اور بچوں کو سنبھالے اور میاں کے کھانے پینے کپڑے کا خیال رکھے، بس اس سے بڑھ کر دونوں سے کوئی توقع نہیں رکھی جاتی۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی تو ان کے بیچ بہت کچھ ہوتا ہے، شیئر کرنے کے لیے ڈھیر سارے احساسات، زندگی کے دل خوش کن لمحات سے کشید کیا گیا لطف و انبساط۔ زندگی کا شریک صرف جسم کی نہیں روح کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ جہاں اس نقطے کو دونوں فریق جان جاتے ہیں، وہاں شادی طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود میاں بیوی احساسات کے اعتبار سے نئے نویلے دلہا دلہن محسوس کرتے ہیں۔ نوفل تھوڑی پر ہاتھ رکھے چپ چاپ بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اس کے چپ ہونے پر بھی کتنی ہی دیر اسی زاویے سے خاموش بیٹھا اپنی سوچوں کے جال میں الجھا رہا۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی احساس اعصاب پر کوڑے کی طرح برس رہا ہے تو اسے اپنی بیوی سے شیئر کر کے دیکھو۔ یہ جو تم ادھر ادھر کے مصنوعی سہارے ڈھونڈتے ہو نا نوفل، یہ تمہیں اندر سے مزید تنہا اور مشتبہ کرتے جائیں گے۔ عمر گویا اس کا چہرہ پڑتا ہوا متنبہ کر رہا تھا۔ میں کیا کروں عمر، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لہجے میں یک لک دل کی تھکن اتر آئی تھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری ازدواجی زندگی چین سکون اور سکھ سے گزرے، مگر وہ سدا کی بدگمان، شکی اور بدمزاج عورت میرے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ جانے آنکھوں پر کیا پٹی بن گئی تھی شادی سے پہلے کہ اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ رہ رہ کر پچھتاتا ہوں اب کہ خواہ مخواہ جذبات میں آ کر اپنی ساری زندگی کا سکون برباد کر ڈالا۔ جس دن سے بیاہ کر گھر آئی تھی، اسی دن سے دل میں بدگمانی اور بے لحاظی کے بیج بو دیے تھے۔ میں آفس سے آ کر اپنی ماں بہن کے پاس بیٹھتا، ان سے ہنسی مذاق کرتا تو اس کا موڈ غضبناک ہو کر آسمان سے باتیں کرنے لگتا۔ جب بھی گھر والوں کی طرف بڑھنا چاہا، اس تنگ دل عورت نے ٹسوے بہا کر، نخرے دکھا کر، اپنی چال بازیوں سے مجھے میرے ارادے سے باز رکھا۔ آئے دن کے دنگا فساد لگائی بجھائی، اور اس کے سیاپے ڈالنے والی عادت سے گھبرا کر ایک دن بابا جانی نے کہا کہ بچے بہتر ہے گھر کے سکون کے لیے بہو کا مطالبہ مان لو اور اپنی کہیں اور ٹرانسفر کروا لو۔ دونوں ہم سے الگ رہ کر ایک دوسرے کے قریب رہو گے تو شاید دلوں کی قدورتیں دھل جائیں۔ لیکن میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ جس سہانی پھولوں بھری خوشبودار ازدواجی زندگی کا میں نے خواب دیکھا تھا، وہ طوبہ کی بدمزاجی اور بدصورت رویوں نے چکنا چور کر ڈالا تھا۔ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ جب اس نے میری خاطر میری محبت کو مضبوط کرنے کے لیے میرے گھر والوں سے بنا کر نہیں رکھی، تو میں اس کی خاطر کیوں کر اپنے مزاج کا تیکھا پن اور غرقدگی چھپا کر رکھتا۔ سو ادھر میں نے صبر و تحمل کو خیر بات کہہ کر اپنا رویہ بدلا، ادھر اس کی بدگمانیاں شکوک و شبہات اور الزام تراشی میں تبدیل ہو گئیں۔ اب یہ عالم ہے کہ گھر کی ماتم زدہ، وحشت ناک اور بدگمان فضائیں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، زیادہ سے زیادہ باہر رہنے پر اکساتی ہیں۔ کشش بھی کیا رہ گئی ہے گھر میں۔ اس بوڑھ اور بدسلیقہ عورت نے اپنے ساتھ ساتھ گھر کو بھی اجاڑ سنسان کھنڈر میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ نہ گھر کا ہوش نہ اپنا، ہر وقت الزام تراشی، شکوک کے بادل اور رونا دھونا، وویلا مچانا۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے اسے چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤں، اس کے سائے سے بھی دور رہوں۔ نوفل کے چہرے کے وحشت زدہ غمگین تاثرات نے عمر کو کنگ سا کر ڈالا تھا۔ نوفل کے کٹھور خیالات سن کر اس کے دل میں دونوں میاں بیوی کے لیے بہت ہمدردی جاگی تھی۔ گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر رامش سے اس بارے میں باتیں کرتا رہا۔ رامش نے بھی اپنی طرف سے تازہ ترین رپورٹ دی۔ پھر وہ دونوں نے مل کر کچھ کر گزرنے کی ٹھان لی۔ ارے پاگل ہوئی ہو تم؟ چلو ادھر رکھو یہ بیگ اور بیٹھو آرام سے یہاں۔ رامش طوبہ کے ہاتھ سے بیگ اچکتی ہوئی اس کی بفری اکھڑی کیفیت کو توازن میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں رامش، بہت ہو چکی، اب میرے اندر مزید برداشت کا یارہ نہیں رہا۔ سارے جہاں سے ٹکر لی تھی اسے اپنا بنانے کے لیے، وہی اب اپنا نہیں ہے تو اس کے گھر میں رہ کر کیا کروں؟ رامش تعصف امیز انداز میں سسکیاں لیتی، تلملاتی، بل کھاتی، سلگتی طوبہ کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، گریز اور فرار کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو غلط بات ہے، لو یہ پانی پیو۔ کچھ غلط نہیں ہے۔ وہ گلاس ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود پر بیتی ہوتی تو پوچھتی۔ اس کے لہجے میں ہر درجہ تلخی تھی، شدت، رنج نے جیسے اس کا اعصابی نظام معوف کر کے رکھ دیا تھا۔ رامش نے اس کی خستہ حالی کے پیش نظر برا نہیں مانا، بلکہ الٹا تحمل سے اس کے شانے تھبکتے ہوئے سمجھانے لگی۔ دیکھو طوبہ، جذباتی ہو کر گھر چھوڑ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم ٹھنڈے دل سے غور کرو ذرا کہ تمہارے اس طرح میکے چلے جانے سے پیچھے نقصان کس کا ہوگا؟ نوفل بھائی کا کیا ہے؟ نئی رنگینیاں تلاش کر لیں گے۔ اس طرح کی دوریاں مرد کے جذبات پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ الٹا وہ خود کو ہلکا پھلکا اور زیادہ آزاد محسوس کرتے ہیں۔
وہ اس کے نقصانات گنوا رہی تھی۔ مرد کو اپنا بنا کے رکھنا کتنا مشکل ہے تم کیا جانو۔ وہ سر تاپا زہر بنی ہوئی تھی۔ تمہیں تو بنا بنایا اعتبار اور جانثار خاوند مل گیا، کیسے سمجھو گی تم میرے اندر کی آگ کو؟ جواب میں رامیش چھٹک کر اس کا چہرہ کچھ ثانیے تعصف اور رنجیدگی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر بڑے عجیب سے انداز میں مسکراتی ہوئی اس کے پاس آن بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی، میرے حساب سے تمہیں یہ سوال بہت دیر بعد سوچا، یہ تو بہت پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا تمہیں۔ سنو طوبا، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سرگاہی، تو میری بہن اسی طرح مرد بھی آسانی سے مٹھی میں آ جانے والی چیز نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنا بنانے کے لیے بڑی تپسیا کاٹنی پڑتی ہے۔ جانتی ہو، آج سے 4 سال پہلے جب ہماری شادی طے ہوئی تو ہم دونوں سوائے ناموں کے ایک دوسرے سے قطعی ناواقف تھے۔ عمر شادی کے سخت خلاف تھا، اسے اپنی آزادیوں اور کوار پن کی رنگینیاں بہت عزیز تھیں، لیکن اپنی امی کے جذباتی دباؤ کے تحت شادی پر رضامند ہو گیا۔ شروع میں میرے ساتھ اس کا وہی رویہ ہوتا تھا جو کسی ناپسندیدہ اور زبردستی کے بندھن میں باندھ دیے جانے پر ہوا کرتا ہے، لاپرواہ، بے بنیاد، روکھا اور لگاوٹ سے خالی۔ شادی سے پہلے بہت سو نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت حال سے آگاہ کر کے نظر ثانی پر آمادہ کیا تھا، مگر میں نے سب کچھ امی پر چھوڑ دیا تھا، سو راضی خوشی سر جھکا دیا۔ مرد مجھے بڑا ٹیڑھا ملا تھا، لیکن میں نے ایک بات مضبوطی سے پلو سے باندھ لی تھی کہ مرد کو تا زندگی کبھی تانا نہ دو، نہ الزام تراشی کرو اور نہ کبھی اس پر شک کرو۔ میں نے اپنا مزاج کچھ اس طرح اس کی طبیعت کے مطابق سیٹ کر لیا کہ آپس میں ٹاکرے کے امکانات معدوم ہوتے چلے گئے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی کمزوری بن جاؤ، سو میں نے بھی یہی کیا، اپنی طرف سے اتنی گرم جوشی اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو میرے سپرد کرتا گیا۔ کس وقت اس کو کس شے کی طلب ہے، کب اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنا، کب اس کے دل کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا آپ اس کے سپرد کرنا، سب کچھ جانتی چلی گئی۔ اس کے جسمانی و جذباتی آرام و سکون کا پورا دھیان رکھتی تھی۔ بالآخر میری کوششیں رنگ لائیں اور آج دیکھ لو تم، عمر علی کس طرح سر تاپا میرا بن چکا ہے۔ طوبا کتنی ہی دیر چپ چاپ گمسم سی کیفیت میں رامیش کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ اچانک ہی بہت شکستہ نظر آنے لگی۔ لیکن میں اتنے صبر آزما مراحل سے نہیں گزر سکتی رامیش، میں بہت تھک گئی ہوں، سائے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی میں اپنی منزل کے نشان بھی کھو چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن سمٹ آئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رامیش نے تسلی دیتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا۔ ہمت کرو طوبا، بس ایک بار کوشش کر کے دیکھو، میرے بتائے ہوئے اصول اور فارمولوں کو پلو سے باندھ لو۔ طوبا چپ چاپ دم سادے اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اس کے چہرے پر سوچ کے مبہم سے عکس اتر آئے۔ اب تم کو یہ کرنا ہے کہ دوبارہ انیتا والے قصے کو نہیں چھیڑنا، آج کے بعد تم یوں سمجھ لو تم نے کبھی نوفل کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہی نہیں، ان سے کسی قسم کی باس پرس نہیں کرنا، نہ تانے تشنہ کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم رامیش؟ طوبا نے بے بسی کے عالم میں اسے دیکھا تھا، وہ منظر ایک ہفتے سے روپ بدل بدل کر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے۔ اس دن نوفل کے گھر آنے پر میں نے ایک قیامت مچا دی تھی، جانتی ہو ان کا رد عمل کیا تھا؟ بجائے شرمندہ ہونے کے مجھ سے معذرت کرنے کے الٹا چیخنے دھاڑنے لگے کہ ٹھیک ہے پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، وہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ مزے اڑا رہا تھا، اور بھی ایسی بہت سی ہیں، تم کر لو جو کرنا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں بس تھوڑے سے ٹکٹ سے کام لینا ہوگا۔ وہ بیک وقت ہمدرد اور ناصیہ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں تم کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے گھر جا کر اپنا یہ سامان واپس اس کی جگہ رکھ کر اپنا کوئی اچھا سا ڈریس نکالو اور نہا دھو کر اچھے طریقے سے تیار ہو جاؤ۔ نوفل بھائی کی پسند کا کھانا بناؤ، شام میں جب وہ گھر آئیں تو سلام دعا کے بعد ان سے چائے پانی کا پوچھو۔ جب وہ اپنے کمرے میں لیٹے سوچوں میں گم ہوتے ہیں اس وقت ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دو۔ بات کے لیے اس موضوع کا انتخاب کرو جس پر وہ خوشی سے بحث کر سکتے ہیں۔ ان کی آفیشل پرابلم میں دلچسپی لو۔ بات چیت کے دوران اپنے لہجے میں بہت نرمی اور مٹھاس رکھو۔ ان کے اوقات اور افکائے کار کے بارے میں تھانے داروں کی طرح پوچھ گچھ مت کرو۔ یوں غیر محسوس طریقے سے انہیں دفتر سے آ کر روزانہ اپنی سارے دن کی کارگزاری سنانے کا عادی بنا لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کا تم پر اعتماد بحال ہوتا جائے گا۔ تمہارے معیت میں وہ خود کو پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ تم سے شیئر کرنے کے لیے وہ تم سے قریب رہنے کے جتن کریں گے۔ جب انہیں بیوی کے روپ میں ایک غم گسار ہمدرد اور محبت کرنے والی درد آشنا ہستی مل جائے گی تو باہر کی دوستیوں کے رنگ خود بخود پھیکے پڑتے چلے جائیں گے۔ طوبا ایک ٹک رامیش کے انابی ہونٹوں کی جنبش پر نظریں جمائے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، پھر جیسے کسی ایک واضح پوائنٹ پر پہنچ کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر رامیش کو دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں فیصلہ کن چمک در آئی تھی۔ کیوں ہار گئی ہو نا انیتا حسن اوان؟ ہما کو اس کی ٹوٹی بکھری شکستہ حال کیفیت نے عجیب سے ملال سے دوچار کر دیا تھا۔ میں اسی دن کے لیے خائف رہا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس کے گرد کشش کے حصار کو توڑنا ناممکن ہے۔
ہما خان کو اس مغرور سی لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی جو اس وقت دل کی بازی ہار کے احساس شکست سے چور چور نڈھال بیٹھی تھی۔ اب بھی وقت ہے انیتا، سنبھل جانے کی ساتیں ابھی تمہاری مٹھی میں ہیں، ابھی سر سے پانی نہیں گزرا، تم اپنے ڈیڈی کی بات مان لو۔ ہما موقع دے کر اسے راستہ دکھانے لگی۔ کتنی عجیب بات ہے ہما، انسان دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہے مگر دل کی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے سر اٹھا کر ہما کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت کیا کچھ نہیں خرید سکتی؟ میرے پاپا مجھے کھڑے کھڑے یہ پورا آفس جس میں میں اپنی ضد اور مرضی سے کام کر رہی ہوں خرید کر میرے نام کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کے بہترین شاپنگ سینٹرز میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں خرید کر دے سکتے ہیں، مگر میرے دل کی خوشی ان کی تجوریوں میں بند دولت سے میسر نہیں آ سکتی۔ اگر پیسوں سے بندے خریدے جا سکتے تو آج یہ کائنات یوں ہی سلامت نہ رہتی، ہما نے آہستگی سے کہا۔ انیتا نے ایک سرد آہ بھری، ضبط گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، چہرہ بری طرح ستا ہوا تھا۔ ساری عمر دوسروں کے دلوں سے کھلونے کی طرح کھیلتی رہی ہو انیتا حسن اوان، آج اپنے دل کا کانچ ٹوٹا ہے تو کسی قبرستان کی مانند ویران پرسکون اور سنسان ہو گئی ہو۔ کتنی شوخ چمکتی کونتی بجلیوں کی طرح ہوا کرتی تھی، نظر نہیں ٹکتی تھی۔ کیسی کیسی تباہ کن اداؤں سے اچھے خاصے سیدھے منتخب راستوں پر چلنے والے مردوں کو بھٹکایا ہے۔ کتنی آہیں لی ہیں تم نے، اور آج بالآخر وقت کی گردش نے تمہیں زمین دکھا ہی دی۔ کتنا زام ہوا کرتا تھا تمہیں اپنی دولت پر، اپنے حسن پر، اپنی ذات کی کشش پر۔ انیتا کی دگرگوں نگفتبہ حالت پر غور کرتے ہوئے ہما تعصب سے سوچ رہی تھی۔ اب تمہارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے انیتا، بہتر ہے اپنی زندگی کے لیے واضح راستہ چن کر سفر شروع کر دو۔ تم کھیل تماشوں کی شوقین رہی ہو اور آج کھیل ہی کھیل میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکی ہو۔ اب مزید تمہارے پاس کچھ نہیں رہا ہارنے کو۔ انیتا کی نظریں خلا میں کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ دل کی دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی ویرانیاں اسے عجیب طرح سے مزمل کیے دے رہی تھیں۔ یہ دل، سب ہنگامہ رنگ و بو اسی کے باعث ہے۔ یہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے، سب کچھ نظر کو بھاتا ہے۔ دل جس چیز کے لیے نہ کر دے اس کو نظر بھی رد کر دیتی ہے کہ ہم ظاہر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ انیتا اپنے آپ کو جوڑنے کے جتن کر رہی تھی۔ بہتر ہوگا تم ایجنسی چھوڑ دو، ہما نے اس کو کشمکش سے نکالنے کے لیے تجویز پیش کی تھی۔ میں کچھ اور سوچ چکی ہوں ہما۔ بالآخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی گئی۔ پھر یکایک سیٹ سے اٹھی، اپنا پرس کندھے پر ڈالا، گاڑی کی چابیاں میز سے اٹھائیں اور آنن فانن کمرے سے نکل گئی۔ اس کا رخ باہر کی سمت تھا۔ اس کے جانے کا عمل اتنی تیزی سے ظہور پذیر ہوا تھا کہ اسے روکنے کے لیے الفاظ ہما کے لبوں کے اندر ہی رہ گئے۔ یا اللہ، یہ کہاں نکل کھڑی ہوئی ہے آنن فانن؟ ہما کو اس کے تیور پریشان کر رہے تھے۔ طوبیٰ، وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ برتن دھو رہی تھی، پرش سے پکار پڑنے پر بری طرح اچھل پڑی۔ مڑ کر دیکھا، نوفل کچن کے دروازے سے اندر آ گیا۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے اور آنکھوں میں بھی بلا کی حلاوت اور نرمی تھی۔ کیا کر رہی ہو، ابھی فارغ نہیں ہوئی؟ وہ اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں طوبیٰ کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ طوبیٰ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، چہرے پر خود بخود تپش بڑھتی گئی۔ نوفل کا یہ مہربان میٹھا نرم انداز کتنا نامانوس سا لگ رہا تھا۔ بھلا کب اس نے ایسے مرہم لگانے والے پھوار سے خوشبو بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا؟ بس ختم ہونے کو ہے کام۔ آپ چائے پئیں گے؟ ہاں ضرور، ادھر بیڈ روم میں ہی لے آؤ۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ چائے بنا کر جب وہ گھر کے سارے لاک چیک کرنے کے بعد بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ اس کے انتظار میں بیڈ پر نیند دراز میگزین کھنگال رہا تھا۔ طوبیٰ نے چپ چاپ چائے سائڈ پر رکھ دی اور پرے ہٹ گئی۔ اتنی دور کیوں بیٹھی ہو، ادھر آؤ نا یار۔ نوفل کی دھیمی سی گمبھیر آواز پر طوبیٰ تو یوں اچھلی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ سر اٹھا کر بھونچکا سی ہو کر اس کی سمت دیکھا اور پھر جیسے پتھر ہو کر رہ گئی۔ آؤ یہاں، بڑا عرصہ ہو گیا تم سے دل کی باتیں کیے۔ نوفل نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ اس کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نگاہ دوست کا یہ التفات، یہ لہجے میں شوق اور وافدگی کی آہٹیں کتنی اجنبی ہو کر رہ گئی تھیں اس کے لیے۔ اسے شادی سے پہلے کے زمانے یاد آنے لگے۔ شادی کے بعد تو یہ سب کچھ جیسے خواب و خیال ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ پاس ہوتا تھا مگر دل کے قریب نہیں لگتا تھا، نگاہ کے سامنے ہوتا تھا مگر اپنائیت کا تاثر نہیں جاگتا تھا۔ کتنی مدت بعد جانا تھا نوفل رضوی کو۔ اس نے رامش کے کہنے پر ہو بہو عمل کیا تھا۔ شروع میں تو رد عمل سپاٹ ہی رہا مگر پھر آہستہ آہستہ نوفل رضوی کے احساسات پر جمی برف پگھلنے لگی۔ اس پر اعتماد کے رنگ گہرے ہونے لگے تھے، تعلقات کی چوٹیوں پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی، مناظر صاف اور واضح دکھائی دینے لگے تھے، اور آج اس کے لہجے کی بولتی وافدگیوں اور نگاہ کی تپش اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ نوفل کو دوبارہ پانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نوفل کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ یار، مجھ سے خاصی بھاری قسم کی زیادتی ہو گئی۔ تمہارے ساتھ وقتی طور پر کچھ رنگین سہارے ہمارے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تم پر ظلم کیا۔ کتنا ترسی تھی وہ اس متوجہ نظر کے لیے، اس اعتراف کے لیے۔
مگر فطری حجاب نے جیسے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اس سے نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ نوفل بالآخر وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ ارشاد حکم۔ نوفل کے وارفتہ انداز میں بلا کی شرارت تھی۔ وہ بے ساختہ جھیم کر رہ گئی۔ غلطی میری بھی تھی، میں نے کیوں یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اپنی دلچسپیاں گھر سے باہر تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے؟ قصور میرا تھا۔ اس نے فراغ دلی سے تسلیم کر لیا تھا۔ نوفل نے جواب میں ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بہت عرصے بعد اس کا دل وہی راگ الاپنے لگا جو یہ محبوب چہرہ سامنے آ جانے پر ماضی میں الاپا کرتا تھا۔ طوبیٰ، نوفل کے لہجے میں دل دھڑک رہا تھا۔ اس رات کی صبح بڑی انوکھی تھی، سرشار، خوشبودار اور دلکش۔ یوں لگ رہا ہے ہماری شب عروسی کل تھی، کم از کم مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے ولیمے کی رسم بھی ادا نہ کر لی جائے؟ آئینے کے سامنے بالوں میں برش کرتا وہ سنجیدگی سے شرارت کر رہا تھا۔ توبہ ہے، طوبیٰ جھیم کر رہ گئی۔ آپ تو بس سچ کہہ رہا ہوں بھائی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ نوفل کو جانے کیا سوجھی، بڑھ کر ایک کیسٹ ٹٹول کر ٹیپ ریکارڈر میں فٹ کر دی اور پھر کچھ ساتھ بعد ایک دلکش مردانہ آواز ساز سمیت کمرے میں چکرانے لگی۔ میرے دوست، زندگی بھر یوں ہی مجھ سے پیار کرنا، میں تجھے دغا نہ دوں گا، میرا اعتبار کرنا۔ کچھ سمجھی کہ نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں سمجھ چکی ہوں۔ کچھ توقف کے بعد طوبیٰ نے پورے اعتماد سے کہا اور بڑھ کر یوں ہی اس کی ٹائی کی نوٹ درست کرنے لگی۔ اس اپنائیت امیز عمل نے نوفل کو بہت سارا سکون بخش دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے۔ وہ بہت نرمی سے مسکرایا تھا۔ یار کل شام کا کوئی پروگرام نہ رکھ لیں عمر لوگوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ان کا کھانا کر لیتے ہیں شام کا۔ طوبیٰ نے فوراً اس کی تجویز سے متفق ہوتے ہوئے آئیڈیا پیش کیا تھا۔ صحیح بجا درست۔ اس کے ہاتھ سے کوٹ لے کر پہنتا ہوا وہ بڑے موڈ میں تھا۔ جاتے سمے بڑی گرم جوشی سے مل کر رخصت ہوا۔ گیٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے بڑے آسودہ اور سرشار قدموں سے اندر کی سمت پلٹی تھی۔ بالآخر اس نے بازی جیت ہی لی تھی۔ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہر منظر، اندر باہر جیسے دیپ سے روشن ہو گئے ہیں۔ تمہارا شکریہ رامش، تم نے مجھے میری زندگی لوٹا دی۔ اس نے سوچ لیا تھا دوپہر میں کام ختم کر کے رامش کے ہاں جائے گی، کل کے پروگرام سے متعلق ڈسکس کرنے کے لیے۔ کیا چیز بنائی ہے خدا نے بیوی نام کی۔ ایک بیچارہ کرکٹر کہتا ہے میں میدان میں چوکے لگاتا ہوں، مگر گھر میں بیوی میرے چھکے چھڑا دیتی ہے۔ کسی غریب ماہر امراض چشم کا کہنا ہے میں کلینک میں مریضوں کی آنکھیں دیکھتا ہوں، لیکن گھر میں بیوی مجھے آنکھیں دکھاتی ہے۔ دندان ساز کی سنیے، وہ کہتا ہے میں دوسروں کے دانت نکالتا ہوں، لیکن گھر میں میری بیوی میرے دانت کھٹے کر دیتی ہے۔ کسی شامت کے مارے معمار کا وویلا سنیے، وہ کہتا ہے میں گھر سے باہر بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہوں، مگر گھر میں میری بیوی مجھے الو بناتی ہے۔ عمر کے اس نہایت عمیق تجزیے پر کہکا پڑا تھا۔ اوفو عمر! سب کے ساتھ ہنسی میں ساتھ دیتی ہوئی رامش بری طرح خفیف ہو کر رہ گئی تھی۔ اللہ تم سے سمجھے، کبھی تو باز آ جایا کرو اپنی حرکتوں سے۔ دیکھا نوفل بھائی، اپنے مطلب کے اقوال زنی کیسے فراٹے سے یاد کیے ہوئے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں عمر کی رائے سے 100% متفق ہوں۔ ہنستے ہوئے نوفل نے رامش کے شکوے کا جواب دے کر بڑی چاہ سے طوبیٰ کی سمت دیکھتے ہوئے شرارت کی تھی۔ عمر علی کے گھر کے لان میں شام کی شفق رنگ کرنوں اور خوبصورت حشاش بشاش چیزوں کی چاندنی نے جیسے ارد گرد کی فضا میں گل و گلزار کھلا دیے تھے۔ ہر شے بڑی نکھری ستھری اور روشن روشن لگ رہی تھی۔ رات کا ڈنر طوبیٰ لوگوں کی طرف سے تھا۔ کل جب دونوں دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو عمر لوگوں نے دعوت قبول کرتے ہوئے ایک فرمائش بھی داغ دی۔ ٹھیک ہے، ڈنر آپ لوگوں کی طرف سے صحیح، اور ہماری طرف سے کل شام کی چائے ہوگی۔ اور اب چائے کے ساتھ اور لوازمات سے انصاف کرتے ہوئے دونوں جوڑے بڑے خوش و خرم سے انداز میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ آج رامش اور عمر کے وارفتہ وابستہ رویے طوبیٰ کو حسرت و یاس میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ آج اس کا من خوش تھا، اس لیے اس کا رواں رواں سر خوشی کے عالم میں جھوم رہا تھا۔ نوفل کی محبت بھری متوجہ نظریں اس کی ذات کے سکھ اور سکون کی ضامن جو بن گئی تھیں۔ اسی اثنا میں کال بیل بجی۔ عمر نے جا کر دیکھا اور پھر کچھ لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہمراہ انیتا حسن عوان بھی تھی۔ ارے آئیے بیٹھیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ رامش نے اپنے مخصوص بشاش بااخلاق انداز میں بحیثیت مہمان اس کی پذیرائی کی تھی۔ طوبیٰ کچھ مضطرب سی ہو گئی تھی۔ اس نے الجھ کر ایک نظر انیتا پر ڈالی، پھر بے اختیار نوفل کی سمت دیکھا۔ نوفل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس سے پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ نوفل نے جواب میں آہستگی سے نظر بچا کر اس کے ہاتھ کو دبا کر گویا اس کو اعتبار دلا دیا تھا۔ کچھ دیر تک سناٹا ان لوگوں کے درمیان بولتا رہا۔ آپ آج کل ایجنسی نہیں آ رہی مس انیتا؟ عمر نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے یوں ہی سرسری سے انداز میں پوچھ لیا۔ انیتا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کچھ ساتھ یوں ہی پیاسی نظروں سے اس سے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر اعصاب ڈھیلے چھوڑتے ہوئے جواب دیا، آپ نے دھیان نہیں دیا، میں پچھلے 15-20 دنوں سے نہیں آ رہی، میں جاب چھوڑ چکی ہوں۔ او اچھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ عمر کو قدرے حیرت سی تھی اور اس اطلاع پر طوبیٰ نے جانے کیوں ایک سکون سا رگو پے میں اترتا محسوس کیا۔
رامش چپ چاپ انیتا کے حسن مزمل چہرے کو تک رہی تھی۔ کتنا تھکا تھکا اور ہارا لٹا انداز تھا۔ کچھ عرصہ پہلے کے زام سے کتنے مغرور اور شاطرانہ انداز میں اس کے روبرو ہوئی تھی۔ اس وقت جیت لینے کے جذبات مغلوب کیے ہوئے تھے اور آج سر سے پیر تک ہار کا نشان بنی ہوئی تھی۔ ویسے خیریت تو تھی، یوں اچانک جاب کیسے چھوڑ دی؟ رامش نے یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ جی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ آج اس کی متکبر آنکھیں اور مغرور سر مسلسل جھکا ہوا تھا۔ تند و تیز لہجہ اب کس قدر دھیما اور ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آئی تھی۔ اس نے 2 کارڈز نکال کر رامش اور طوبہ کی سمت بڑھا دیے۔ میں نے پاپا کی بات مان لی ہے، ان کے پسندیدہ پروپوزل کو ہاں میں جواب دے دیا ہے۔ اگلے ہفتے میری شادی ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ دونوں کپل اس موقع پر تشریف لائیں تو۔ اس کے ساتھ ہی وہ جس طرح اچانک آئی تھی اس طرح اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھیں آپ تھوڑی دیر اور۔ رامش نے مزیداری نبھائی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ شکریہ بہت، دھیرے سے کھوئے کھوئے انداز میں کہتی ہوئی وہ قدم بڑھانے کو تھی۔ عمر اور نوفل خواتین کی محفل سے اٹھ کر اندر جا چکے تھے۔ امید ہے اب آپ دونوں کو میری ذات سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ چلتے چلتے یوں ہی رک کر اس نے دونوں کے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، مجھے پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا انیتا جی۔ رامش نے حد درجہ اطمینان کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد سے جواب دیا تھا، اور اب مجھے بھی نہیں ہے۔ دفعتاً طوبہ نے پلٹ کر انیتا کی طرف دیکھا تھا، بھلے سے آپ ایجنسی میں جاب کریں یا نہ کریں۔ انیتا غالباً انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو میں نے تم لوگوں کو تمہارے خاوند لوٹا دیے ہیں، مگر یہاں بھی اس کی شکست خوردہ انا کی تسکین نہ ہو سکی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ بالآخر وہ دونوں سے ہاتھ ملا کر تھکے تھکے قدموں سے رخصت ہو گئی۔ وہ دونوں دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ میرے دوست زندگی بھر یوں ہی مجھ سے پیار کرنا، میں تجھے دغا نہ دوں گا، میرا اعتبار کرنا۔ اندر سے مکھنے کی آواز اپنے پورے تاثرات سمیت ان تک پہنچ رہی تھی۔ یہ دیکھو ذرا دونوں اندر کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ رامش مسکرائی تھی۔ عمر بھائی کی دیکھا دیکھی نوفل کو بھی اس گانے کا بہت جنون چڑھ گیا ہے۔ طوبہ نے خوش دلی سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ اعتبار کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اس کائنات کی ہر خوشی اور مسرت اسی کے سنگ بھرپور طریقے سے محسوس کی جاتی ہے۔ رامش کے اختصار میں کمال درجے کی جامعیت تھی۔ طوبہ دل سے قائل ہو گئی تھی، بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں۔ اندر سے نوفل کے ہمراہ برآمد ہوتے عمر نے برجستہ ٹکڑا لگایا تھا، ہمیں اندر بھیج دیا کہ زنانہ مہمان ہیں، اور خود اس کو ٹرخا کر آپس میں اپنے خاوندوں کی چغلیوں کے شغل میں مصروف ہیں۔ وہ دم سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایسی بھی کیا بے اعتباری عمر بھائی؟ طوبہ شرارت سے متبسم ہوئی تھی۔ شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، اور پھر شہر میں نامعتبر مجھے اس نے کیا، یعنی کہ ہماری بلی ہمیں کو میاؤں۔ ٹھیک ہے بہنا ٹھیک ہے، اب ہمیں کیوں پوچھنے لگی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے خواتین آپ لوگ تیاری شروع کر دیں، رات کے ڈنر کے لیے 7 بج رہے ہیں۔ آدھا پون گھنٹہ تیاری میں لگے گا، آدھا گھنٹہ پہنچنے میں، اور باقی ماندہ 1-1.5 گھنٹہ ادھر ادھر گھوم پھر لیں گے۔ نوفل نے گھڑی دیکھتے ہوئے پروگرام سیٹ کیا۔ ہاں بھئی، ان بیچاریوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر کھانے پر لباس، جیولری اور میک اپ بدل کر آنا پڑتا ہے۔ عمر نے اپنی طرف سے بڑی ہمدردی جتائی تھی۔ رات کو ایک زبردست قسم کی ضیافت اور سیر و تفریح کے بعد جب وہ لوگ گھر آئے تو 12 بج رہے تھے۔ ریشم، ریما اور مشی، یار مجھے کپڑے نہیں مل رہے اپنے۔ طوبہ اور نوفل کو خدا حافظ کہہ کے وہ لوگ بھی اپنے گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے، اور اب اندر آ کر عمر بیڈ روم سے شور مچا رہا تھا، یہ سامنے ہی تو پڑے ہیں بھائی۔ وہ جھنجھلائے بغیر اسے الماری سے نکال کر پکڑا رہی تھی۔ یوں کہو نا بس کسی بہانے یاد کا عمل دہرانا ہوتا ہے، وہ صاف اسے چھیڑ رہی تھی۔ عمر نے اس کی جانب دیکھا۔ نیلی ستاروں بھری ساڑی میں اس کا دلربا حسن چاند کے ماننے جگمگ کر رہا تھا۔ وہ محسور سا ہو کر اس کے قریب آ گیا۔ میرے لیے تو تم ہی ریما ہو، ریشم ہو، مشی ہو، ہر طرف تمہاری ہی یاد کے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ اس کا گمبھیر لہجہ زمائنی ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت کافی ہے عمر کہ تم میرے ہو۔ رامش نے محبت سے کہا کہ وہ اس کا با اعتبار ساتھی، اس کی تمام تر شدتوں کا واحد حقدار۔ اعتبار کے دم سے تو یہ کائنات روشن ہے، دل زندہ ہیں، روح کی رونقیں بیدار ہیں۔ اعتبار تو اس کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے، اور جہاں اعتبار کے چراغ روشن ہو وہاں بدگمانیوں اور نفرتوں کے اندھیرے بھلا کیسے حاوی ہو سکتے ہیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔